الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي بلى فقد الله فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين بالقاسم وعلى آله الأطيبين الآخرين غر الميامين المهجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد من خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي عليها أفضل الصلاة والسلام لما سأل منه متى يخرج المهدي يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام إذا صاح الناقوس وكبس الكابوس وتكلم الجاموس وإذا نار النار بنسيبين واضطربت البصرة وخرج الهرقل من قسطنطينية وإذا مات الناس الصلاة وأداعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقتلوا الأرحام واتبعوا اللهو واستخفوا بالدماء وكان الحلم ضعفا والظلم فقرا وكانت الأمراء فجرا والوزراء ظلما والعرفاء خونا والقراء فسقا وظهرت الشهادات الزور واستعلن الفجور وقول الإثم والبهتان وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المناير وأكرم الأشرار وازدحمت الصفوف واختلفت الأهواء ونقضت العقود واقترب الموعود وشارك النساء وأزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا وعلت أصوات الفصاق واستمع منهم وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء وركبوا ذوات الفروج السرود وتفقهوا لغير الدين فإذا وقعت هذه الواقعات فتوقعوا عند ذلك ظهور متكلم موسى من الشجرة على الطور. سلام کل کی گفتگو سے متصل تمہیداً میں عرض کروں درخواست کی گئی ہے اس لیے مراجع کی معرفت کی کوشش کیجیے دین ویسے بھی اگر تخلیق پر کوئی گفتگو ہو تو مرجعیت ہماری سمجھ میں آ جائے کیونکہ اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے کہ مومنین دامن عصمت کو تھامنے والے حجت خدا کے نائبین کے خلاف بعض اوقات بولتے رہتے ہیں
علی کے خلاف بولتے ہیں ان کی ہستی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں ان کی ہستی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں اور آپ ان کے نائبین کے خلاف بولیں گے تو ان ہستیوں پر فرق نہیں پڑتا، میرے آپ کا دین نقصان ہو جائے گا۔ جن کے حکم کو امام ششم سے لے کے 11 بلکہ 12 تک میں کتاب لے کے آیا ہوں جس میں حضرت حجت کے خطوط ہیں نواب اربا کے نام پر، میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ مرجع کے بارے میں جو اس مقام پر فائز ہے، یہ تصور غلط ہے کہ ہم مثلا کوئی مومن یہ سوچے کہ ہم تہران میں تھے، وہ شاہ کی وجہ سے لوگوں نے مل کے ان کو مرجع بنایا تھا، یہ غلط ہے۔ لوگ مل کے کسی کو مرجع نہیں بناتے۔ نہ میرے آپ کا تہران میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میں معرفت آ گئی۔ ابو جہل مکے میں ہوتے ہوئے پیغمبر کو نہیں پہچانے، آپ کے تہران میں ہوتے ہوئے خمینی کو نہیں پہچانے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ یہ غلط فہمی نہ اڑائیے، لوگوں کے درمیان یہ بات نہ کیجیے۔ مرجع لوگ نہیں بناتے، لوگ مل کے کسی کو مرجع نہیں بناتے، ان کا علم انہیں مرجع کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ حجت خدا کا نائب بننا آسان نہیں ہے کہ مجھ جیسے 10 آدمی مل کے کہا کہ آپ مرجع ہیں بس بن گئے۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد یہ خطبہ۔ ابھی کتاب چھپی ہے، جب بھی آپ چاہیں حکم سے منگوا سکتے ہیں۔ امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ کی وفات سے متعلق تاثرات، میں سب کے تاثرات عرض نہیں کرتا۔ مسلماً مرجع ہیں اس وقت، ان کی مرجعیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حضرت آیت اللہ گل پایگانی مسلماً مرجع، ان کی مرجعیت میں کوئی بھی اگر اعتراض کرتا ہے تو اس وقت اجازت ہے میرے سامنے کرے، ان کی مرجعیت میں کوئی اعتراض نہیں۔ تاثرات مراجع نام ہے اس کتاب کا، صفحہ 132، جہاں سے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، کافی ضخیم کتاب ہے۔ امام امت کی وفات کی رات کو تقریباً 12 بجے، وہاں کے 12 بجے سے آیت اللہ گل پایگانی نے فون کیا۔ صدر محترم اس وقت جو صدر تھے آیت اللہ خامنئی کو، حجت الاسلام رفسنجانی کو، وزیر خارجہ ولایتی کو، فوراً امام امت کے پاس پہنچ جائیں۔ تو یہ پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے تو امام امت کی آخری زندگی کا آخری لمحات تھے، خیر انتقال ہو گیا، مرنا سب کو ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے حبیب تجھے بھی مرنا اور سب کو مرنا، قرآن کریم، مرنا سب کو ہے۔ اسی رات حضرت آیت اللہ گل پایگانی چلے قم سے، صبح وہ پہنچے، تدفین 2 دن کے بعد تدفین ہوئی، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب تاثرات لے رہے تھے سب سے اس ہستی کے بارے میں، تو آیت اللہ گل پایگانی کی خدمت میں 4 افراد پہنچے۔ ایک اس وقت رہبر ہیں خامنئی، ایک حجت الاسلام رفسنجانی، وزیر خارجہ ان کے ولایتی، وزیر اعظم جو تھے اب تو نہیں ہے، میر حسین موسوی۔ آقا آپ نے رات کو فون کیسے کیا؟ آپ نے کیسے فون کیا؟ تو حضرت آیت اللہ گل پایگانی ایک لفظ جھوٹ بولنے والے پر خدا و ائمہ و بندگان خدا کی لعنت ہو۔ حضرت آیت اللہ گل پایگانی فرماتے ہیں، ابھی میں شب نماز کے لیے اٹھنے کی غرض سے میں سوچنے سے قاصر ہوں کہ میں آدھی نیند میں تھا یا بیدار تھا، میں نے دیکھا ایک کمرے میں 4 معصومین ہیں۔ میں نے دیکھا ایک کمرے میں 4 معصومین ہیں۔ مجھ پر بھروسہ نہ کریں، مگر اگر آیت اللہ گل پایگانی پر بھی آپ کا بھروسہ نہیں ہے تو پھر تو میرے خیال میں آپ کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ کہا میں نے دیکھا ایک کمرے میں روشن ہے، سرور کائنات سر مجلس تشریف فرما ہے، بائیں جانب خاتون جنت، دائیں جانب امیر المومنین سے لے کے 12ویں حجت تک حلقہ بنائے ہوئے معصومین بیٹھے ہوئے۔
ایک مرتبہ اس کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، اس روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، سرور کائنات یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے فرزند آ گئے۔ تو جب یہ کہہ کے کھڑے ہو گئے تو آیت اللہ گلپائگانی فرماتے ہیں میں سمجھا شاید بارہویں حجت آئے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو حجت خدا تو سامنے بیٹھے، یہ کون آئے؟ تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا خمینی آئے۔ جب خمینی کمرے میں داخل ہوئے تو پیغمبر نے گلے سے لگا کے کہا میرے نور نظر اتنی دیر کیوں کی؟ دنیا نے تمہیں بہت تکلیف دی، میں بہت تمہارا منتظر تھا۔ مسلسل چہرے پر بوسہ دیتے رہے، ایک عرصے تک پیغمبر بوسہ دیتے رہے۔ پیغمبر کی بوسگاہ کے خلاف نہ بولیں، آپ نہ بولیں، آپ بولیں گے تو آپ کا دین ضائع جائے گا۔ آپ غلط باتیں نہ پھیلائیں۔ حجت خدا کے نائب ہیں، چند افراد نے مل کے نہیں بنایا تھا ان کو، وہ علم کی بنا پر بنے تھے، ان کی توضیح المسائل کسی اور کی نہیں تھی، جو نقل کر کے گویا اسکول کے لڑکے جو دوسروں کی کاپیاں نقل کرتے اس طرح سے نقل کر کے ان کی توضیح چھاپی تھی۔ نائب حجت کی توہین خود حجت خدا کی توہین ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ صلوات بھیجیے۔ خلاصہ میں کل کی گفتگو میں پھر حضرت آغا کی شخصیت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ اپنی غفر۔ آج ہمارا موضوع یہ خطبہ ہے، یہ ضمناً کیونکہ میں 7 سال تک ان آنکھوں نے جو کچھ اس ہستی کے اٹھنے سے بیٹھنے سے حرم میں آنے سے آدھی رات کو روزہ اقدس کو تھام کر روتے ہوئے دیکھ کر جو کچھ میں نے دیکھا، اس بنا پر میں برداشت نہیں کر سکتا ان کے خلاف ایک بات، یہ مسئلہ ہے۔ یعنی جو کچھ نجف میں 7 سال تک ان کی جوتیاں اٹھا کے جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس بنا پر میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ اس ہستی کے خلاف جسارت کرے کوئی۔ اس بنا پر ان کا دفاع ایسا ہی ہے جیسے حجت خدا کا دفاع، اسی کہ ان کے نائب کی بنا پر دفاع کر رہے ہیں۔ کوئی غرض نہیں ہے یہ سوائے دینی غرض کے۔ ایک صلوات یہ ایک جملے معترضہ کے طور پر، یا ایک معترضہ نہیں بلکہ جملے معترضہ کا جواب سمجھیے، جو بھی سمجھیے۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ متی یخرج المہدی، یا امیر المومنین کب حضرت کا ظہور ہوگا؟ نئے مومنین جو تشریف لائیں ان کی معلومات کے لیے، اگرچہ جو کل سے سن رہے ہیں ان کے لیے باعث زحمت ضرور ہے، تکرار ہے، صرف ترجمہ تشریح نہیں ہو چکی ہے۔ اذا صاح الناقوس، جب آسمان سے گرجدار آوازیں آئیں گی، وَقَبَسَ الْقَابُوس، شدت کی بنا پر کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کسی بھی جملے پر آپ کو اعتراض ہو کہہ سکتے ہیں، میں دکھا سکتا ہوں، خطبہ اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اگرچہ حوالے میں کل دے چکا ہوں، 4 کتابوں سے خطبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ الفاظ اس سے، الفاظ میں ذرا کہیں کمی ہے، کمی بیشی ہے، کہیں پر بیشی ہے۔ ارشاد میں آپ دیکھ لیں گے انگلش میں ٹرانسلیٹ، اس کے آخر میں کچھ کمی ہے۔ پھر شیخ علامہ مجلسی کتاب بہار الانوار کے 13ویں جز میں دیکھیں گے، جو 3 برابر اس کے موٹی ہے۔ یہ تو خیر تمام ائمہ کی سیرت پر تاریخ ہے، وہ صرف حضرت حجت کے اوپر ہے جو اس کے 3 برابر ہے۔ اس میں اس سے زیادہ یہ خطبہ اس سے کچھ لمبا ہے۔ میں نہ مختصر لیا ہے، میں نے نہ پورا لمبا خطبہ لیا ہے، درمیانی خیر الامور اوسطها پر عمل کرتے ہوئے درمیانی لیا میں نے، اور کتابوں کے حوالے کر دیے، میں بار بار نہیں دہراؤں گا۔ اس بنا پر اذا امات الناس الصلاۃ، یہاں سے ہم چلتے ہیں بصرے کی بات بعد میں، حوالہ بھی دیا، آپ خود بھی ذرا زحمت کر لیں، دیکھ لیں۔ 24 گھنٹے کماتے ہیں تو 1 گھنٹہ دین کے لیے بھی دے دیں، آپ مذہب کے لیے بھی دے دیں۔ 24 گھنٹے جہاں آپ 12 گھنٹے کماتے ہیں، وہاں 1 گھنٹہ نکال کے مذہب کا مطالعہ کریں۔ مذہب کے لیے وقت دینے سے مراد ہے کہ مطالعہ کریں، سنی سنائی باتوں پر کوئی مذہب عقیدہ قائم نہ کرے، خود پڑھ لیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، جب مقام تقلید، جب تقلید کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تقلید کیوں کریں، کیوں نہیں کریں، ہم خود پڑھے لکھے ہیں۔ اور جب جہاں آپ سے کوئی فقہی مسئلہ معلوم کیا جائے، ہمیں تو نہیں پتا، پھر نہیں پتا تقلید کیوں نہیں کرتے، نہیں پتا تو پھر تقلید کیجئے۔ اور جب تقلید کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں تقلید کیوں کروں، تقلید جاہل کرتے ہیں۔
یاد رکھیے انسان پیدائشی طور پر مقلد واقع ہوا، فطرتاً مقلد، رحم مادر سے گود قبر تک مسلسل ایک ایک منزل پر اس نے تقلید کی ہے۔ نہیں کرتا تو حجت خدا کے نائب کی نہیں کرتا، انگریزوں کی تقلید کرتا ہے، خواتین کی کرتا ہے، نفس کی کرتا ہے، ایک قدم پر تقلید کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو حجت خدا کے نائب کی تقلید نہیں کرتا۔ یہ عجیب بس اب تک مسئلہ تقلید عقلی ہے، عقلی نقلی نہیں ہے۔ دین نے آپ کے اوپر اپنی رائے نہیں تھوپی ہے، دین عقل علم و عقل کا دین ہے، یہ رائے کا دین نہیں ہے۔ مولوی نے اپنی رائے دی، اسے آپ نے تسلیم کیا نہیں۔ مجھ جیسا کم علم انسان، ناقص العقل انسان، آپ سے جب یہ چیلنج کرتا ہوں میری گفتگو سے متعلق آپ سوال کریں، جو عقل کامل ہے، جو جن عقول کاملہ پر یہ دین اترا، جن کا ایک ایک جملہ دین ہے، جن کی ایک ایک گفتگو، جن کا قدم، جن کا ہاتھ دین ہے، عقل کل ہیں، اگر ان سے سوال کرتے تو آپ کے لیے سوال کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ میں تو کہتا ہوں آپ میری گفتگو سے متعلق مجھ سے بھی سوال کا حق رکھتے ہیں، بالکل کریں۔ یہ تقلید عین فطرت انسانی ہے، رحم مادر میں ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے کیا کیا ہے؟ جو کچھ آپ کو ملا اس پر اکتفا کیا، اس ملے ہوئے پر اکتفا کرنا، اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکنا، یہ تقلید ہے، یہ تقلید ہے۔ جو مل رہا تھا اس پر آپ نے زندگی بسر کی، اب اس کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا۔ گود مادر میں آئے، ماں نے جو کچھ دیا اس پر آپ نے زندگی بسر کی ہے، ماں کی تقلید تھی۔ جب آگے بڑھے، جب ہوش و حواس سنبھالا، ماں اور باپ دونوں کی تقلید کی۔ جب آگے بڑھے، اسکول گئے، ماں باپ اور اسکول میں اساتذہ کی تقلید کی، اور اگر بڑھتے گئے تو یا ائمہ کی تقلید کریں گے یا انگریزوں کی تقلید کریں گے۔ مسئلہ تقلید عین فطری ہے۔ آپ ایک اور آسان ترین مثال دیتا ہوں، زندگی، انسان کی زندگی کے شعبے تقسیم ہو جاتے ہیں، اس میں نہ آپ کو نہ مجھے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی انسان کے شعبے تقسیم ہو جاتے ہیں، جب عملی زندگی میں انسان قدم رکھتا ہے تو زندگی کے شعبے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی ایک عمارت ہے، اس عمارت، یہ عمارت بنتی ہے اینٹوں سے، یا یہاں تو اینٹیں استعمال نہیں ہوتی، لکڑی سے بناتے تو بھی تختے تو ملاتے ہیں، ایک ہی لکڑی سے تھوڑی بنتی ہے عمارت۔ آپ لکڑی کے بنائیں، اینٹوں کے بنائیں، جوڑ کے عمارت بنتی ہے، جوڑ کے عمارت بنتی ہے۔ زمین کے نیچے سے کوئی عمارت بن کے نہیں نکلتی ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے سے نہ جڑیں، ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم معاشرے میں اپنا کردار ادا نہ کریں، تمام فلاسفیز، ارسطو ہے، افلاطون ہے، کارل مارکس ہے، ان سب نے تحقیق کی ہے کہ انفرادی طور پر انسان اس کائنات میں اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتا، محتاج ہے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنی ہم نو کا محتاج ہے۔ اس لیے بیمار پڑ جاؤں، ڈاکٹر میں خود ڈاکٹر بنوں، میں خود حکیم بنوں، میں خود وکیل بنوں، میں خود عالم بنوں، میں زمیندار بنوں، میں خود صنعت کار بنوں، میں اپنے جسم کے لیے کپڑے خود پیدا کروں، زمین پر کام کر کے غذا خود پیدا کروں، چکی بنا کر فیسوں خود، وکالت نامہ خود کروں، اور علاج کے لیے ڈاکٹر میں خود بنوں، عمارت بنانے کے لیے انجینئر میں خود بنوں۔ کیا ایک انسان کے بس میں یہ سب کچھ؟ ہاں، اگر انسانی حدود سے نکل کے وہ حیوانی زندگی جنگلوں میں غار میں جا کے بسر کرے تو وہ حیوانی، ہم انسان کی گفتگو کر رہے ہیں، حیوان کی نہیں۔ انسان کو بحیثیت انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ اپنی ہم نو کا محتاج ہے، وہ اپنی ہم صنف کا محتاج ہے۔ جتنے دنیا کے فلاسفے گزرے ہیں سب نے معاشرہ، انسانی معاشرے کی جو تعریف کی اور جو تحقیق کی ہے، حضرت آیت اللہ باقر صدر شہید رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب سے فلسفتنا سے یہ عبارت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہر فرد اپنی زندگی بسر کرنے میں اپنی ہم نو کا محتاج ہے۔ زندگی کے شعبے تقسیم ہوتے ہیں، زمیندار زمین پر کام کر کے آپ کو گندم مہیا کرتا ہے، سبزیاں مہیا کرتا ہے، صنعت کار صنعت کے ذریعے آپ کے لیے کپڑا مہیا کرتا ہے، وہ زمیندار آپ کے لیے کپاس بو کر کپاس مہیا کرتا ہے، صنعت کار اس کے ذریعے کپڑا تیار کر کے کپڑا مہیا کرتا ہے۔ بازار میں جا کر گندم خریدتے ہیں آپ ایک دکان سے کپاس خریدتے ہیں، ایک دکان سے آپ دوا خریدتے ہیں، ایک دکان سے کاغذ خریدتے ہیں، ایک دکان سے قلم خریدتے ہیں، کہیں سے نمک، کہیں سے چینی۔ یہ معاشرے کی ہر فرد ایک ذمہ داری لیتی ہے، اور تمام ذمہ داریوں کو ملاتے ہیں تو ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک فرد واحد اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے، نہیں ہے؟ بتائیں کوئی، یہ میں مولوی کی حیثیت سے اس لباس اور اس وضاحت سے آپ پر اپنی رائے نہیں تھوپ رہا، بتائیں آپ پڑھے لکھے ہے یہ حقیقت یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر بیماری کے وقت آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں گے، پھر آپ عمارت تعمیر کے وقت انجینئر کی طرف رجوع کریں گے،
پھر آپ کپڑے کے لیے صنعت کار کی طرف رجوع کریں گے، اور جب دینی معاملہ آئے تو اپنی رائے پر عمل کریں گے. جس نے اپنی زندگی دین پر صرف کی اس کی طرف رجوع نہیں کریں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسے؟ یا تو آپ الف سے یہ تک اسلام کو سمجھ لیجئے، اس کے معنی ہے اجتہاد. آپ خود مجتہد بنے، آپ ہم بس آپ پر کسی کی تقلید ضروری نہیں ہے. یا اگر آپ الف سے یہ تک اسلام کو نہیں سمجھتے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے معلوم کرو وہ چیز جو تم نہیں جانتے. عقلی ہے یہ آیت، عقلی نقلی نہیں. قرآن نے قرآن کی حیثیت سے اپنی رائے نہیں توپی، عقلی دعوت عقل. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو چیز تم نہیں جانتے جاننے والوں سے سوال کرو. کیا انسان ایسا نہیں ہے کہ جو وہ نہیں جانتا جاننے والے سے سوال کرتا ہے؟ جو اس کے پاس نہیں جس کے پاس ہے اس سے حاصل کرتا ہے؟ ایسا ہے نہیں ہے؟ یقیناً ہے. آپ انکار کریں تو بھی ہے. تو اب دینی معاملات میں، مسائل دینی میں، یا تو الف سے یہ تک اسلام کو سمجھ لیجئے، یا جس نے بچپنے سے لے کے قبر میں جانے تک صرف اپنی پوری زندگی اس اسلام پر صرف کی، جس کا مختصر سا تعارف حضرت آیت اللہ بحر العلوم کا، حضرت آیت اللہ محسن حکیم کا، اور خود اس وقت حضرت آیت اللہ کوئی جو ہیں نجف میں، مختصر سا تعارف میں نے گزشتہ تقاریر میں کرا ہے. یہ ہستیاں جو اپنی زندگی اسی ہدف کے لیے اپنی زندگی وقف کر کے، یہی ہدف ہے ان کا، کہیں جا کر. کل میں نے عرض کیا صرف علم رجال کو لیجئے کہ ایک راوی پر پی ایچ ڈی کرنا آسان نہیں ہے. چجائے کہ 10,000 اگر راوی گزرے ہیں تو ہر ایک پر پی ایچ ڈی، چونکہ قرآن نے روایت لینے کا ایک قانون دیا آپ کو. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کسی فاسق کے ذریعے بھی تم تک کوئی خبر پہنچے تو نہ اسے فوراً قبول کرو نہ اسے فوراً رد کر دو، بلکہ فتبینوا، تحقیق کرو. ہو سکتا ہے وہ فاسق تو ہو مگر جھوٹا نہ ہو سکتا ہے وہ شرابی تو ہو مگر جھوٹ نہ بولتا ہو سکتا ہے وہ زانی تو ہو جھوٹ نہ بولتا ہو سکتا ہے اس کے دوسرے گناہ اس کے ذمہ جھوٹ نہ بولتا ہو. ضروری نہیں ہے کہ اگر زانی ہے تو جھوٹا بھی ہو، ضروری نہیں کہ اگر شرابی ہے تو جھوٹا بھی. فتبینوا، اس کی خبر پر نہ فوراً عمل کرو اور نہ فوراً اسے رد کر دو بلکہ تحقیق کرو. تو اب تحقیق، چونکہ تحقیق کا یہ نظام دیا، اب جو نظام دیا تو کتنے روات کے ذریعے ایک روایت مجھ تک پہنچی، نہ میں اس قانون کے تحت نہ لے سکتا ہوں نہ رد کر سکتا ہوں. ہر ایک راوی پر اب تحقیق کروں، عقیدہ کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا، فاسق تھا، عادل تھا، ذہین تھا، غبی تھا، پاگل تھا، نابالغ تھا، بالغ تھا، غلام تھا، آقا تھا. یہ سب تحقیق کر کے ایک روایت لینی پڑتی ہے. تو جس ہستی نے 50 یا 60 یا کم سے کم 500 راویوں پر پی ایچ ڈی کیا ہو، اس کے خلاف آپ کیوں بغاوت کرتے ہیں؟ ان کے خلاف آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ میں یہاں تک صرف چونکہ کل میری آخری مجلس ہے وہ کسی اور موضوع پر، اس بنا پر موضوعات بہت میری تقاریر کم ہے، اس لیے جو اہم ضروری سمجھتا ہوں میں ان پر مختصر طور پر خاکے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. آئیے کب ظاہر ہوں گے اور جیسے خدا اذا امات الناس الصلاۃ، جب لوگ نماز کو مار دیں گے، وَأَضَاعُوا الْأَمَانَةَ، جب امانتوں کو ضائع کریں گے، وَاسْتَحَلُّوا الْكِذْبَ، جب جھوٹ بولیں گے جائز اور حلال کہہ کے بولیں گے، وَأَكَلُوا الرِّبَا، عام طور سے سود کھائیں گے، وَأَخَذُوا الرَّشْوَةَ، رشوت دیں گے، وَشَيِّدُوا الْبُنْيَانَ، لوہے کی مضبوط ترین عمارتیں بنائیں گے، وَبَاعُوا الدِّينَ بِالدُّنْيَا، دین و مذہب و ایمان کو چند روزہ زندگی کی خاطر بیچ ڈالیں گے. ان میں سر فہرست مثلاً میں خود کل اس پر گفتگو ہو چکی. وَبَاعُوا الدِّينَ وَاسْتَعْمَلُوا السُّفَهَاءَ، بے خوفوں کی حکمرانی، وَشَاوَرُوا النِّسَاءَ، خاتون کے مشورے کا بیچارہ خاتون کے پابند ہوگا، بجائے اس کے کہ احکام دین میں ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل مرد پر تھی اور احکام کی اطاعت خاتون پر تھی. بالعکس ہوگا، وہ ضروریات زندگی پوری کر رہی ہوں گی اور پھر وہ بیچارہ غلام. تو خیر، وشاور النساء، خاتون کے مشورے پر عمل کریں گے. یہاں خاتون کو ہدف تنقید بنانے کے لیے، یہاں خاتون کی عظمت کو گرانے کے لیے نہیں، اس کی پوری تشریح کل ہو چکی، اب تکرار نہیں کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. وشاور وقطعوا الارحام، یاد رکھیے اسلام دین معاشرت ہے. اسلام نے رہبانیت کی سختی سے تردید کی ہے، رہبانیت کا قائل نہیں. غاروں میں جا کے عبادت کرنا، انفرادی طور پر اپنی ذات کو لے کے چلنا، بس میں ہوں تو میں ہوں، دعا مانگ رہا ہوں تو اپنے لیے، کام کر رہا ہوں تو اپنے لیے، کچھ خدا سے مانگ رہا ہوں اپنے لیے، معاشرے میں کوئی کام کرو اپنے لیے. تو یہ اپنے لیے بنیادی طور پر چونٹی سے لے کے ہاتھی تک ہر حیوان اپنے لیے کرتا ہے.
تو اگر انسان بھی اس منزل پر ہر کام صرف اپنے لیے کرے تو کیا فرق پڑتا ہے اس چونٹی سے اور اس انسان اور چونٹی میں کیا فرق ہے؟ اس گدھے میں اور اس انسان میں کیا فرق ہے جو اپنی ذات کے لیے کر رہا، چل رہا اپنی ذات کے لیے، کر رہا اپنی ذات کے لیے، گائے اپنی ذات کے لیے کر رہے، بیل اپنی ذات کی مفاد کو حیوانات بھی جانتے ہیں۔ چونٹی کی تعریف میں بلکہ ٹڈی دل کی آنکھ کے سلسلے میں امیر المومنین کا ایک عجیب و غریب خطبہ ہے نہج البلاغہ میں۔ خیر وہ خطبات اپنی جگہ پر، وہ علوم اپنی جگہ پر، ہماری گفتگو تو اس وقت ہماری سیرت و کردار سے متعلق ہے۔ جس وقت ہم اس منزل پر پہنچے تو پھر علم علی سے متعلق گفتگو ہو کھل کے کہ امیر المومنین نے دنیا کے علوم سے متعلق کیا کیا فرمایا۔ اس وقت تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اس منزل پر ہیں کہ امیر المومنین کو اپنا منہ دکھا سکیں یا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے، کیا ہم اس کے اہل ہیں کہ زہرا مرضیہ سے یہ کہہ سکیں یا زہرا اے رسول اکرم کی وہ نور نظر جس کے دروازے پر رسالت دن میں 9 دفعہ سلام کرتی تھی، ہم آپ کے ماننے والے اس کے اہل ہیں جو ہم سینہ تان کے کہہ سکیں خاتون جنت سے، علی مرتضیٰ سے، امام حسن مجتبی یا حضرت سید الشہداء سے؟ ابھی تو مسئلہ یہاں ہے۔ وَقَطَّعُ الْأَرْحَامِ، میرے قائم کے ظہور کی علامات میں سے ایک اہم ترین علامت ہے کہ صلہ رحم کو عام طور سے منقطع کریں۔ صلہ رحم کے بارے میں گناہان کبیرہ حضرت آیت اللہ عبد الحسین دستغیث محسن ملت جعفریہ شہید محراب، یہ وہ علی و زہرا کے فرزند جو نماز جمعہ میں حالت سجدہ میں بم کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، ان کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، گناہان کبیرہ اس کا نام ہے۔ 2 جز ہیں، دونوں جز یہاں پر موجود ہیں۔ پہلی جلد، پہلا جز جہاں سے اس حضرت امیر کے اس جملے پر وضاحت کے لیے 2 آیتیں اور 2 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس زحمت کو ختم کر دوں۔ ایک صلوات بھیجیے۔ گناہان کبیرہ پر مشتمل 2 فرشتیں تھیں ہمارے پاس۔ ایک فرشت امام ششم نے مرتب فرمائی اور اپنے شاگرد اعمش کے حوالے فرمائی تھی، ایک فرشت 8ویں امام نے مرتب کر کے اپنے شاگرد خاص فضل ابن شاہزان کے حوالے کی۔ ان دونوں فرشتوں کو بڑی زحمت سے حاصل کر کے شہید نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اس کتاب کا نام گناہان کبیرہ ہے، اور شہید کی زندگی کے بارے میں نے عرض کیا چونکہ ان کا احسان ہے۔ اب اگر میں دنیا میں کہیں تبلیغ کرتا ہوں تو میرا نہیں، ان کا ہے۔ ان کی کتابوں سے ہم خوش چینی کرتے ہیں، یہ ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں، ان کی کتابیں جو تبلیغ کرتے ہیں، صرف ہماری زبان چلتی ہے، محنت تو انہوں نے کی ہے۔ ان کا احسان ہے، اس لیے ان محسنوں کا تعارف ضروری ہے، ورنہ احسان فراموشی اہم ترین گناہوں میں سے، بدترین گناہوں سے کہ محسن فراموش۔ یہ جن کی تقریباً 600 کتابیں، ان میں سے ایک زندگی کا خلاصہ یہ ہے، ایک کتاب ان 600 میں سے ایک گناہان کبیرہ، باب قطع رحم۔ وہ فرشت جسے امام ششم نے مرتب فرمائی، اس میں بھی قطع رحم کو، قطع صلہ رحم کو 7ویں نمبر پر، گناہان کبیرہ میں 7ویں نمبر پر رکھا۔ یعنی 7ویں نمبر پر کیا مطلب؟ شمار کرتے آئے ہیں، سب سے پہلا گناہ الشرک باللہ، دوسرا گناہ مثلا مایوسی ہے، تیسرا گناہ قنوط ہے، چوتھا گناہ قتل نفس ہے، 5واں گناہ مثلا عاق الوالدین ہے، گناہ ششم بے خبر رہنا رحمت، یعنی غضب الہی سے بے خوف ہونا، 7واں گناہ قطع صلہ رحم ہے، 8واں گناہ 40 گناہوں کو ترتیب سے گنا، ان کی تفصیلات بھی یہاں پر، غیبت سے، شراب نوشی سے، لواط سے، زنا سے بدتر قطع صلہ رحم ہے، اپنے صلہ رحم کو قطع کرنا۔ اب میں اس سلسلے میں یہ تو میں نے بات کی، میری بات حقیقت نہیں رکھتی جب تک قرآن نہ کہے، جب تک معصوم نہ کہے، جن کی بات عین اسلام ہے ان کی بات قابل قبول ہے، میری بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آپ قرآن کی آیت سنیے اس سلسلے میں، اب تم از گناہان کبیرہ قطع رحم است، چنانچہ حضرت صادق و کاظم و رضا و جواد علیہم السلام، 4 اماموں نے اس قطع رحم کی تعریف کیا ہے؟ رحم ہر وہ رشتہ جس سے آپ کا خونی رشتہ ملتا ہے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، دادا کی طرف سے، نانا کی طرف سے،
ماں اور باپ کی طرف جو آپ کا خونی رشتہ ہے اسے رحم کہتے ہیں۔ قطع رحم زنا سے بدتر ہے، قطع رحم لواط سے بدتر ہے، قطع رحم شراب نوشی سے بدتر ہے، قطع رحم جوئے سے بدتر ہے، قطع رحم خنزیر کا گوشت کھانے سے بدتر ہے۔ غرض تفصیلات اپنی جگہ پر، چونکہ دین معاشرت ہے، اس نے پہلے انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے آیا تھا، ایک اصلاح معاشرہ، ایک اصلاح شدہ معاشرے کے اندر ایک نظام عدل قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابتدائی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے ان انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا وضو و غسل و طہارت، وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ضرورت کیا ہے سرور کائنات کو وضو و غسل و تیمم سکھانے کے لیے آنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ میں بھی سکھا سکتا ہوں، میری بات میرا بچہ بھی آپ کو سکھا سکتا ہے۔ وہ بچے جو ابھی 10 سال کا، اگر اس کو یہ سارے مسائل بتا دی جائیں تو وہ بھی بتا سکتا نہیں۔ انبیاء کا ہدف صرف وضو و غسل و تیمم و طہارت و موت و قبر نہیں تھا، زندگی کا ایک نظام لے کے آئے تھے فرعون سے نجات دینے کے لیے، یزید و شداد و حاماد سے نجات دینے کے لیے۔ اس نجات دینے، انسانیت کو نجات دلانے کی خاطر معصومین ہمیشہ یا تو زہر سے شہید ہوئے یا تلوار سے شہید ہوئے۔ ہفتم از گناہان کبیرہ قطع رحمت، چنانچہ حضرت صادق و کاظم و رضا و جواد علیہ السلام بگناہ کبیرہ بودنش تصریح فرمودند۔ اب 4 اماموں نے اس کی وضاحت فرمائی۔ وَنِظَمْ در قرآن مجید وعدہ آتش برآن وارد شدہ۔ قرآن کریم میں نماز پڑھ لیجئے، روزے رکھیے، یہاں تک کہ ابھی روایت پڑھ کے سناؤں گا، صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کی حالت میں اگر موت واقع ہو تو بھی بلا وجہ آپ نے اگر قطع رحم کیا ہے تو ہرگز آپ کی عبادتوں کی، آپ کی حج کی بنیاد پر بہشت نہیں جائیں گے، آپ ہرگز جنت کی بو نہیں پائیں گے اگر آپ نے قطع رحم کیا ہے۔ قطع رحم چونکہ ایک ہی موضوع پر میں گفتگو کرتا ہوں، حالانکہ یہ موضوع بہت عام، معاشرتی ہماری زندگی ساس و بہو کی بنا پر، بیٹے کی بنا پر یا مثلا بیٹی کی بنا پر جو گھریلو حالات پیدا ہوتے ہیں، جس سے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، جس سے ہماری تنظیمیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، گھر کی عداوتیں آ کے تنظیموں پر اثر انداز ہوتی ہیں، انفرادی دشمنیاں آ کے تنظیموں پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس سے قومیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، متحد نہیں ہوتی، اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ اس کے پس پردہ ان کے اصل حقیقتاً گھریلو ماحول ہوتا ہے۔ ایک پارٹی بنا لیتا ہے، باہر آ کے دوسری پارٹی بنا لیتا ہے، وہ گھریلو اغراض و مقاصد اجتماع عام میں بتاتے نہیں ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں دوسرے افراد کو، ایک پارٹی ادھر ایک پارٹی ادھر۔ اس کی اصل اس کا مبدا ہوتا ہے گھریلو حالات، اس کا اصل مبدا ہوتا ہے گھریلو واقعات، اس کا پس منظر، اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ اور چونکہ اسلام بنیاد برائی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کے قائل ہے، جب وہ بلند ہو تو پھر اس کو مٹانے کے قائل نہیں ہے، یہاں کی طرح۔ یعنی اگر ایڈ کی بیماری اب نقصان دہ ہے تو اب کوشش کرو، کوئی علاج ایجاد کرو، مگر اس کے عوامل و اسباب ہیں، بے شک انہیں آزادی دو۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں، اسلام اس کا قطعاً قائل نہیں۔ غرض سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورت، آیت نمبر 25، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اے میرے حبیب، وہ لوگ جو خدا سے عہد و پیمان کے بعد عہد شکنی کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور خدا نے جن سے وصل کا، ملنے کا حکم دیا ہے، ان سے بجائے ملنے کے قطع تعلق کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ اس قطع تعلق کی بنا پر، میں نے عرض کیا، اس قطع تعلق کی بنا پر فساد برپا کرتے ہیں روئے زمین پر، انسانوں کو دو تقسیم کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ آخرت کے دن کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، حاجی ہو جائے، الحاج ہو جائے، جو میں نے عرض کیا الحاج، ہم کوئی فرق نہیں پڑتا عربی کے لحاظ سے، اردو میں ایسا بنا دیا کہ کئی حج کرے تو الحاج، بہرحال جو بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس نے قطع رحم کیا ہے تو چلا جائے گا کہاں؟ جہنم میں۔ دوسری آیت سورہ 13 آیت نمبر 26، سورہ قرآن کریم سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ اے میرے حبیب،
جن کو خدا نے وصلے کا حکم دیا ہے، آپس میں ملنے کا حکم دیا، آپس میں تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا، وہ بجائے آپس میں تعلقات بڑھانے کے توڑ دیتے ہیں اور آپس کے ان تعلقات کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا اور یہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، بدترین آخرت میں درجہ انہی کے لیے، یعنی جہنم میں بدترین مقام انہی کے لیے۔ دو آیات قطع رحم کے لیے۔ اب اگر آپ کسی کو بلا کے تقریر کرا کے تفریح تباہ کے لیے آئے ہیں تو خدا نہ میرا مذاق اڑائے نہ دین اسلام کا، اگر آپ اس جذبے کے تحت یہاں آتے ہیں کہ ہم اسلام کو سنیں گے، جس حد تک ہم سے ہو سکے عمل کریں گے، تو آپ کو عصمت زہرا کا واسطہ ہے اس مجلس سے یہ تو طے کریں، اس مجلس میں یہ تو طے کریں کہ معصوم کی خوشنودی کی خاطر جو آپ کا روٹا ہوا عزیز ہے، اس مجلس کے سننے کے بعد کم سے کم یہ ثواب تو کمائیے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں انسانی زندگی میں اٹھنے والے دو افضل ترین قدم دو ہیں، سب سے اہم ترین قدم دو ہیں، اور چوتھے امام فرماتے ہیں دنیا میں کوئی چیز انسان کی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتی، اگر کر سکتی ہے تو وہ بھی دو ہیں۔ وہ جو زندگی میں اضافہ کرتے ہیں وہ چیزیں دو ہیں، کون؟ صدقہ اور صلہ رحم۔ اور وہ چیز جو افضل ترین قدم ہے کائنات انسانیت میں، ابتدا سے قبر جانے تک افضل ترین قدم انسان کے دو ہیں۔ وہ کون سے دو قدم ہیں؟ ایک قدم جو مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے اٹھایا جانے والا، دوسرا قدم جو اس سے بھی افضل ہے، سب سے مراد جہاد، سب سے مراد نماز جماعت، دونوں تعبیریں کی یہاں پر، اس سے بھی افضل ترین قدم جو ہر قدم پر ایک شہید کا درجہ ہے۔ کون ہے جو اس مجلس میں طے کر کے شہداء کربلا میں سے شہید کا درجہ لے لے؟ آرام سے گھر میں بیٹھ کے طے کرے۔ دین آسان ہے، دین نے آپ کو گھر میں بٹھائے شہید کا درجہ دیا، مگر یہ مسئلہ ہے کہ کون اس درجے کو حاصل کرتا ہے، کون کان کھول کے اس دین اسلام کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوئی باؤس نہیں ہے، پیسہ خرچ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سکون سے صرف جو آپ کا اندرونی دشمن ہے اس کے سر پر قدم رکھنا ہوگا، بس اتنی سی بات۔ وہ نفس جس کے لیے قرآن نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے حبیب کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو خدا بنائے بیٹھا ہوا ہے، اپنے نفس کو معبود بنائے بیٹھا ہوا؟ یہ نفس ہے میرے عزیز، میرا خونی رشتہ دار، جس سے میرا رشتہ ہے، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے حتماً اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر چند گھریلو حالات، بچوں کی وجہ سے، خواتین کی وجہ سے، یا خود میری غلطی کی بنا ناراض ہے۔ اب چونکہ مجھ سے کمزور ہے، وہ مالی طور پر، معاشی طور پر کمزور ہے، اب اندر جو دشمن ہے وہ کہتا ہے وہ جس نے تمہیں گالیاں دی، جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں، اور مجھے شہرت بھی ہے، اب شہرت کو غلط استعمال کرو، یہ میرا مسئلہ ہے۔ شہرت بھی ہے، معاشرے میں سلام بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں اور بہت احترام کرتے ہیں، اٹھ کے بٹھاتے ہیں۔ میں نے یہ سوچا وہ بیچارہ میرا عزیز، خونی رشتہ، حسب نسب کے لحاظ سے وہ بھی فرزند رسول، وہ بھی اولاد زہرا، مگر معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت اس بنا پر نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ تقریر نہیں کر سکتا، وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ چالاک نہیں، فرض کر لیجیے میری طرح میں غلط چالاک، میں شہرت کے مقام پر پہنچ گیا، وہ بیچارہ ایسا نہیں ہے، سیدھا سادہ پس پردہ زندگی بسر کر رہا۔ اب اندر کا دشمن مجھ سے کہہ رہا تو مشہور اور تو خطیب، تو فلاں اور تو فلاں، وہ حقیر، وہ بھیک مانگنے والا، وہ بیچارہ جس کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، اس نے تجھے گالیاں دی، اس نے تجھے ذلیل کیا، خبردار نہ جا، وہ آ جائے تجھ سے معافی مانگے۔ میں نے سوچا کہ یہ جو نفس جو مجھ سے کہہ رہا میرے عزیز سے مجھے جدا کیا ہے، اب اس نفس کو قتل کر کے میں جاؤں گا، وہ بے شک وہ کمزور ہے مالی طور پر، بے شک معاشرے میں اسے کوئی نہیں جانتا، گوشہ نشین ہے۔ میں نے سوچا کہ اب جا کے غلطی اس کی ہے، غلطی میری ہے تو اخلاقان، شرعان، انسانی طور پر فرض ہے کہ معافی مانگو، غلطی اس کی ہے۔ میں نے طے کر لیا یہ دشمن جس نے میرے عزیز سے مجھے دور رکھا، اس کے سر پر قدم رکھ کے جا کے میں اس عزیز کو مناؤں گا۔ وہ کون ایسا عزیز ہے کہ اس کی زیادتی کے باوجود اگر میں اس کے دروازے پر جاؤں تو وہ مجھے مار دے؟ کوئی ہے ایسا عزیز؟ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں چلا، اب جو میں گھر سے چلا تو اب چوتھے امام فرماتے تیرے ہر قدم پر ایک شہید کا درجہ۔ کیوں؟
اس لیے کہ جنگ احد یا جنگ خندق دو اسلام کی جنگوں میں سے ایک اہم ترین جنگ سے سرور کائنات اور اصحاب تشریف لا رہے تھے، مدینے کے قریب منزل کی رکے تو پیغمبر نے اصحاب کے سامنے فرمایا چھوٹی جنگ سے ہم فارغ ہوئے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ آدھے کٹ کا آدھے بچ کا آ رہے ہیں، پھر بڑی جنگ کون سی ہوگی؟ فرمایا الجہاد الاکبر الجہاد بالنفس، تمہارے داخلی دشمن سے جہاد بہت بڑا جہاد ہے. یہ تلوار سے اس سامنے کے دشمن کو مارنا آسان ہے، اندر کے دشمن کو مارنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کبھی انسانیت کے واسطے سے مجھے مغرور کرتا ہے، کبھی میرے شہرت کے واسطے سے نہ معلوم، کبھی عبادت کے واسطے سے. بقول حضرت امام محمد کے یاد رکھو زیادہ تر عبادت ہی میں آ کے وہ اکساتا ہے. نماز سجدے کا نشان ہوگا میرے چہرے پر، لباس ہوگا عالمانہ، مگر آئے گا تو میرے پاس جو بھٹک چکا اسے کیا ضرورت ہے بھٹکانے کی؟ بھٹکائے کو بھٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آئے گا میرے پاس، میں ہی دھوکہ دوں گا، میں ہی سب کچھ کروں گا. اس لیے اب اگر میں نے طے کیا نہیں، اس خبیث دشمن ازلی جس نے ابتدا میں وعدہ کیا تھا اے میرے معبود جس ایک سجدے کی بنیاد پر تو نے مجھے بارگاہ سے نکالا، میں بھی نسل آدم کو نہیں چھوڑوں گا. اس دشمن کے مقابلے پر میں اتر آیا تو اب ہر قدم پر ایک شہید. کیوں؟ ہر قدم پر میں ایک دشمن کو قتل کر کے آ رہا. اس بنا پر ایک اس مجلس سے یہ تو استفادہ کریں کہ چوتھے امام کا یہ ارشاد نہ میرا، یہ کتاب معصوم کا جملہ میرا نہیں بخدا. آپ اگر اپنے رشتہ داروں سے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے میرا کیا نقصان ہوگا؟ آپ اگر مل جائیں گے میرا کیا فائدہ؟ مگر دین معاشرت، اسلام نے گھر سے اصلاح کی ابتدا کی ہے. فرد سے گھر، گھر سے خاندان. وانذر عشیرتک الاقربین، گھر تک اسلام پہنچایا میرے حبیب. اب خاندان والوں کو، اب ان گردن کلفتوں کو بلا کے ڈرائیے. وانذر، ڈرا دیجئے ان کو. غرض ہم اب اسی ایک جملے پر زور دیں گے تو ظاہر ہے کہ تقریباً 20 صفحات لکھے ہیں صرف قطع رحم کے اوپر. 20 صفحات، 7 آیات کریمہ ہیں، 102 روایات ہیں. تو اب میں ان تمام روایات و آیات کو پیش کروں رات بسر ہو جائے گی. مجھے خطبے کو ختم کرنا آخر تک. یہ تو تمہید ہے، ابھی آگے چلیں گے. ہم دیر نہیں کروں گا. بہرحال ایک صلوات دیجیے. وقطع الارحام، اتنا عظیم گناہ. سرور کائنات معراج پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو بدترین عذاب میں مبتلا اس عورت کو دیکھا جس کی نرمامی اور ادھر کی بات ادھر کی بنا پر خاندان آپس میں ٹوٹ چکے تھے. بدترین عذاب میں اس خاتون کو دیکھا. سوال کیا یا جبریل یہ کون سی خاتون ہے؟ اے سرور کائنات یہ آپ کی امت کی وہ خاتون ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جہنم کا آخری طبقہ ہے جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں اور خاندانوں کو تقسیم کرتے ہیں. گھر کے افراد کو، بیٹے کو ماں سے جدا، اولاد کو باپ سے جدا کرتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. قرآن کریم صاحب ویل عرض کیا کہ ویل کسے کہتے ہیں. اب آگے چلے وَقَطَّعُ الْأَرْحَامَ، صلہ رحم قطع کریں گے میرے قائم کے ظہور کے علامات میں سے ایک اہم ترین. وَاتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ، خواہشات نفسانی کی اتباع کریں گے. ظاہر ان کے جسم مسجد میں ہوں گے، جھکیں گے. اذامات الناس الصلاۃ، میرے قائم کا ظہور اس وقت ہوگا پہلا جملہ جب نماز کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے. ماتا مارنا، اماتا مارنا، مار دیں گے یعنی قتل کر دیں. کیسے؟ وَاتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ. تو قرآن نے ادھر اتباع ہوا کو کیا کہا؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. میرے حبیب کیا تو نے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا؟ خواہشات نفسانی کی اتباع بدترین شرک ہے. الشرک باللہ میں پہلے گناہ میں اس کی پوری تفصیل ہے. مگر خواہشات نفسانی کی اتباع کریں. باپ، والدین اپنے راستے پر ایک صلوات والدین اپنے عیاشی میں، بچے اپنے عیاشی میں. جس وقت تربیت کی منزل تھی اس وقت سوچا نہیں. بچے نے گانا گایا، باپ خوش ہو گئے، بس میرا بیٹا بڑا تیز ہے،
اتنا ذہین ہے، ادھر گانے سنے ادھر یاد ہو جاتا ہے. یہ ذہانت کی تعریف ہو رہی ہے. ماں بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے بچے سے. جب وہ ڈانس کرتا ہے تو اتنی خوش کہ بس کپڑوں میں شاید ہاں خدا را یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں ڈرو اس آگ سے جس کے انگارے انسان اور پتھر ہوں گے. ڈرو اس آگ سے. یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے معصوم بچوں کو، نارن اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ جس کے انگارے دہکتے ہوئے انگارے لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اس آگ سے اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو. اپنی بیوی بچوں کو، اہلیکم، اہلی کا اطلاق افراد گھر، بچا لو. وہ کون سے آگ؟ جس کے انگارے پتھر اور لوگ ہوں گے. صبح سفید اور پاک و پاکیزہ استری کر کے کپڑے پہنا دیے، بچے کو بھیج دیا کوئلے کی کان میں کام کرنے کے لیے، جا کے کام کر لے. خبردار اگر ذرا سی سیاہی کپڑے میں لگی تجھے مار دوں گا. یہ عقل ہے؟ یہ شعور ہے؟ یہ واقعی صحیح کہا؟ یہ ماں نے صحیح کہا اس بچے سے؟ یہ باپ نے صحیح کہا؟ آپ جا کے دن بھر کوئلے کے کان میں محنت کر کے مزدوری کر کے آ جائے، مگر خبردار کپڑے سیاہ نہ ہونے پائے. کیا کوئلے کی کان نہیں ہے اسکول؟ کیا کوئلے کی کان نہیں ہے کالج؟ کیا کوئلے کی کان نہیں ہے یونیورسٹیاں؟ کیا سیرت و کردار، سفید سیرت و کردار وہاں جا کے سیاہ نہیں ہوتا؟ آپ کو نہ امام بارگاہ کی ضرورت ہے نہ مسجد کی. اسکول کے کمرے میں سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے سب سے پہلے اسکول کی ضرورت ہے. آپ کمانے آئے، آپ اپنی زندگی اپنے بچوں کو سوچیں تو صحیح. بے شک کسب حلال، ایک لقمہ حلال افضل ہے 1000 رکعت سے. یہ گناہ کبیرہ جہاں سے میں عرض کر رہا ہوں آج. بے شک کسب حلال کی خاطر آئے، مگر حیوانات جو کھاتے ہیں کیا حرام کھاتے ہیں؟ ان پر تکلیف ہی نہیں ہے، وہ بھی حلال کھاتے ہیں. فرق کیا؟ بچائیے اپنی کمائی کے ذریعے اپنے بچوں کو بچائیے. اسکول کے بارے میں سوچئے. فری کنٹری ہے، یہاں اسکول کھول سکتے ہیں. آپ سب مل کے اسکول کھول سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اسکول کے بارے میں سوچئے. 8 گھنٹے بچے کو اور بچی کو چھوڑ دیتے ہیں. فطرت کے جو تقاضے اندر رکھے ہیں، آپ آنکھ بند کر کے اس آدمی کی طرح جو ہر صبح کی نماز جس کی قضا ہوتی تھی، جب بھی اٹھتا تھا دیکھتا تھا سورج سامنے طلوع، اب وہ تنگ آ چکا، یہ ہر روز قضا ہوتی ہے، ہر روز قضا ہوتی ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ آنکھ بند کر کے وضو کیا اور کہا کہ تو طلوع ہو جا، میں نیت کرتا ہوں نہیں ہوتی. یہ کیا بات ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. فطرت انسانی کے تقاضے. آپ اپنے بچپنے کو، اپنی جوانی کو دیکھیے جن منزلوں سے آپ گزرے. وہی حیثیت آج کا بچہ تو یہ ٹی وی اور وی سی آر، اس ماحول اور اس معاشرے میں ہر برائی میں مجتہد ہے. وہ بچہ نہیں ہے، وہ سب کچھ وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا. میں سمجھتا ہوں معصوم ہے نہیں، ہر طرح کی باتیں جانتا ہے. وہ باتیں جانتا ہے شاید میں بھی نہ جانتا ہوں، آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے. ہاں، باقاعدہ اسکول میں سکھائی جاتی ہے. ہم سبق اس شہید نے، اس گناہ نے کبیرہ باب زنا میں، پوری کائنات میں کہاں کتنے فیصد ناجائز بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں پوری دی ہے. پوری اسٹیٹسٹکس موجود ہے ہمارے پاس، سب موجود ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ ابا قبا ماں کو دیکھا آ گئے ہیں، چلو ذرا بولتے رہیں گے ہم سنیں گے. ایسا نہیں. ہماری بھی آنکھیں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا. نہ پتہ پڑھتے ہیں، تحقیق کر کے علماء لکھتے ہیں. ایسے نہیں کہ مخالفت میں. فرانس میں کتنے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں سال میں، مہینے میں، دن میں. لندن میں، برطانیہ میں کتنے ہوتے ہیں، امریکہ میں کتنے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایڈ کی بیماری کے سلسلے میں کتنے ہسپتال یہاں کھلے ہیں. شاید آپ کو نہ معلوم ہو، شہید نے یہاں پوری تفصیل دی ہے، اس کے پتے دیے. زحمت کرتے ہیں علماء، سب پتہ ہے. سوچئے اپنی اولاد کے بارے میں، ایک معصوم ذہن، ان معصوم بچوں کے بارے میں. یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایک اسکول کھولیں گے تو اس کے کمرے میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کمرے میں مجلس بھی منعقد کر سکتے ہیں. ضروری آپ کے بچوں کا مستقبل ہے یہاں. نہیں ہے کہ آپ نے سوچا بس اب میرے بچے جوان ہو گئے یہاں سے ہجرت کرو. نہیں، ضروری نہیں. یہاں سے وہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے، وہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں گئے، یہاں سے ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ وہاں جائیں گے، وہاں تو آخر میں جائیں گے. نہیں، جہاں آپ ہیں اس معاشرے کو بدلیے، جہاں بیٹھے اس معاشرے کو بدلے. نہیں کہ گردش کرتے رہے. نہیں، آپ یہاں بدلیں، بدل سکتے. اتنا بڑا مجمع، یہ
اس سے نہیں ہو سکتا ہے کہ اسکول کھولے، ہو سکتا ہے توجہ دیں اس معاملے میں، توجہ دیں. واتبعوا الاہواء، خواہشات نفسانی کی اتباع کریں گے. واستخفوا بالدماء، میرے قائم کا زور اس وقت ہوگا جب ہر گلی کوچے میں انسان کا خون ازاں ہوگا. واستخفوا بالدماء، انسان کا قتل آسان ہو جائے گا، خفیف سمجھا جائے گا، کم سمجھ. واستخفوا بالدماء وکان الحلم ضعفا وظلم. قتل نفس کے بارے میں اب روایات و آیات کیا انسانی طور پر آپ سمجھتے ہیں کتنا سنگین جرم ہے. البتہ اگر ہم آپ کراچی میں ہوں تو جرم نہیں ہے، دنیا کے کسی اور خطے میں تو پھر جرم ہے. جو کچھ ہو رہا پتہ ہے، سب ہم جانتے ہیں کیا ہو رہا. واستخفوا بالدماء وکان الحلم ضعفا والظلم فخرا. شرافت و انسانیت و بردباری کو اس معاشرے میں ذلت و حقارت سمجھا جائے. شریف النفس انسان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے. داڑھی رکھیے، دیکھا مولوی آ گئے. بابا انبیاء کی تھی، ائمہ کی تھی، ان کے اصحاب میں سے کسی نے جواز کے طور پر بھی مونڈوا کے نہیں بتایا کہ یہ جائز ہے. ابھی بتاؤں گا تو آپ دیکھ لیں گے. بہرحال میں لے کے آیا ہوں کتاب، ابھی تو آخر میں بتانا، آپ کو سب کچھ بتا رہا ہے. اس خطبے کا ترجمہ تو پورا کرنا. واستخف وکان الحلم ضعفا والظلم فخرا. جانا شروع نہ کیجیے گا، نہیں ایسا نہیں. بہرحال وکان الحلم ضعفا والظلم فخرا. ظلم و جبر کر کے فخر محسوس کیا جائے، اور ظالم کا ساتھ دینا فخر محسوس کریں گے. مظلوم کا ساتھ دینے والا، روڈ پر کوئی تڑپ کے مارے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ قریب جانے سے ڈرے گا، اس لیے کہ کہیں پولیس اسی کو قاتل نہ ٹھہرائے. نظام زندگی اس طرح سے ہوگی. وَالظُّلْمُ فَخْرًا وَكَانَتِ الْأُمَرَاءُ فَجَرًا. زمانے کے حکمران فاجر ہوں گے. وَالْوُزَرَاءُ ظَلَمًا، ان کے وزیر ظالم ہوں گے. وَالْعُرَفَاءُ خَوَانًا، ان کے مشیر. عرفا عارف کی جمع، عارف سے آئی کے معنی. عرفا عارف کی جمع، مشیرو یعنی دانشور، جو اصل معنی دانشور، یہ خائن ہوں گے. والعرفاء والقراء فسق، یہ سب کے سب ہونے والی باتیں. جن کے سینوں اور ذہنوں میں قرآن کی آیات محفوظ ہوں گی، سب سے پہلے تو وہ فاسق ہوں گے. فسق و فجور کا کام ان سے ہوگا. امانت میں خیانت، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غرض ہر طرح. والقراء وظہارت شہادات، زور زبردستی کچہریوں میں گواہیاں دلوائی جائیں گی. واستعلن الفجور، کھلے عام اعلانیہ طور پر فسق و فجور کیا جائے گا. وقول الاسم والبہتان، ایک دوسرے کے اوپر الزام اور تہمت تراشی. کسی کا دامن الزام سے صاف اور بری نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے سامنے مورد الزام. واستعلن وقول الاسم والبہتان. اب چونکہ میں آخری منزل کی طرف آ رہا، ورنہ اس بہتان پر، تہمت پر آیات کریمہ، سورہ، آیات، روایات پیش کر کے اب اہم چیزیں رہ جاتی ہیں. وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ، قرآن کریم کو بہترین سنہرے حروف پہ چھاپا جائے گا. وَزُخْرَفَتِ الْمَسَاجِدِ، بڑی خوبصورت مسجدیں بنائی جائیں گی. زخرف یعنی ان کے اندر زرکاری ہوگی، بوٹے والی. وَطُوِّلَتِ الْمَنَارِ، ان کے مینار بہت بلند ہوں گے. وَأُكْرِمَ الْأَشْرَارِ، شریر ترین انسان کا، شریر ترین انسان کا احترام کیا جائے گا. کیوں؟ مخافت شر، اس کے غنڈہ کے خوف سے. مخافت شر ہی. وَأُكْرِمَ الْأَشْرَارِ وَازْدَحَمَتِ الصُّفُوفُ، دنیا کے مصائب اس قوم پر ٹوٹ پڑے، کہیں مل کے بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ وَاخْتَلَفَتِ الْأَهْوَاءُ، اس لیے کہ اس قوم کا ہر بچہ اپنے آپ کو ارسطو اور افلاطون سمجھے گا، اپنے بزرگ کو جاہل سمجھے گا. اگر اس کے بال، بزرگوں کے بال سفید میں کہا ہے چکی پیستے ہوئے سفید ہو گئے، نہیں، وہ اپنے آپ کو کیونکہ جدید تعلیم سے آراستہ ہے. اور جو بزرگ تھے یہ نہیں سوچے گا خود اس کا تجربہ جو مجھ سے 10 سال 20 30 سال پہلے پیدا ہوا، وہ زندگی جو میں نے نہیں دیکھی، وہ علم جو اس کے سینے میں ہے، وہی میرے علم سے زیادہ ہے. خیر واختلفت ونقضت العقود، عہد و پیمان شکنی عام ہو جائے گی. واقترب الموعود، یاد رکھو وہ وقت اس آنے والے کا قریب ترین وقت. وشارک النساء ازواجهن فی التق، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا. یہ جملے صرف جو ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں وضاحت کے لیے، انشاءاللہ کبھی نہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ بلائیں گے بھی، بلائے تو بھی یہ جملوں کی وضاحت ہوگی. بہرحال ایک صلوات پڑھیں. وشارک النساء ازواجهن فی التجارہ، خواتین اپنے ساتھ، شارک النساء، نساء خواتین اپنے ساتھ شریک کر لیں گی، ازواجہن اپنے شوہروں کو، کس چیز میں؟ پھر تجارت میں. یہاں
تجارت سے مراد کیا؟ یہ خاتون پر اسلام نے پابندی لگائی کہ وہ تجارت نہ کرے، یعنی تجارت حرام ہے خاتون کے لیے دکانداری کرے؟ نہیں. سب سے پہلی اور عظیم ترین تاجر خاتون کون؟ سرور کائنات کی زوجہ محترمہ حضرت ام البنین حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہا. درست، تجارت پر پابندی نہیں. پھر کیا؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہاں ہر جملے کی وضاحت کی ہے. اردو جس کتاب کا حوالہ دیا دیکھ سکتے ہیں، نہج الاسرار، جس میں ہر جملے کی حضرت نے خود اپنی زبان مقدس سے وضاحت بھی فرمائی. وَشَارَكَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ فِي التِّجَارَةِ، خواتین اپنے ساتھ شوہروں کو تجارت میں شریک کر لیں گی. یہاں تجارت سے مراد عزت و آبرو فروشی، اپنے آپ کو بیچیں گی اپنے شوہر کی دلالی کے ذریعے. معاشرہ اس قدر اس سوال پوش. اب یہاں پر ایک خفیہ سوال ہے، یا امیر المومنین، انسانیت و شرافت و غیرت کہاں گئی؟ تو اس پوشیدہ سوال کا جواب دیتے ہیں حرصاً علی الدنیا. جس قوم اور جس معاشرے کے پیش نظر سے دنیا اور دنیا کی نیرنگیاں، اس کے لیے کیا حیا ہو، کیا عفت ہو، کیا غیرت. اس کے لیے صرف اور صرف پیسے چاہیے، اس کے لیے صرف اور صرف بہترین سے بہترین کوٹھی اور یعنی آلائشات زندگی چاہیے. آخرت کی توقع ہم قائل بھی نہیں. حرصاً علی وعلت اصوات الفساق واستمع منہم. یہاں میں چونکہ اس برائی میں بلا استثناء بہت کم مومنین شاید بچ جائیں گے، ورنہ اکثر و بیشتر ہم مبتلا ہیں. مومنین مبتلا ہیں اس میں. اس لیے ایک آیت اور ایک روایت زیادہ نہیں. جو ترجمہ کرتا گزر گیا، یہاں میں ضرور ترجمہ کروں گا چونکہ اس میں ہم اکثر و بیشتر مومنین و مومنات مبتلا گھروں میں. وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفُسَّاقِ وَاسْتُمِعْ مِنْهُمْ. ہر گھر سے، ہر در و دیوار سے، ہر گلی کوچے سے، کام کی جگہ سے، گزرگاہ سے، سواری سے، فاسق و فاجر کی خوبصورت آوازیں بلند ہوں گی. لوگ غور سے سنیں گے. لوگ واستمع ایک سماع ہے، حرام نہیں ہے. استماع حرام. سماع سننا، استماع باقاعدہ فرمائش کر کے سننا، باقاعدہ جذبے کے ساتھ سننا، شوق کے ساتھ سننا، ذوق کے ساتھ. ذرا وہ ٹیپ تو چلا دیجئے، ذرا وہ کیسٹ چلا دیجئے. وہ اب یہ، اور جب کیسٹ چلے صلوات دیجئے بچے. وہ آواز یقیناً واضح کون سی آواز ہے؟ یہاں پر قرآن کریم نے جہاں اعضاء و جوارح سورہ مبارکہ یاسین اور دوسری صورتوں میں اعضاء و جوارح کے بارے میں بیان فرمائی، یہ اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہی دے. ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا، دیکھو ہم نے جتنی تمہیں طاقتیں دی ہیں، سوال کریں گے ان کے بارے میں. مثلا قرآن، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے انسان، تیری سماعت، تیری بصارت اور تیرے دل و دماغ کے بارے میں ہم تجھ سے سوال کریں گے کہ تو نے میری ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا. سماعت کو تو نے کہاں استعمال کیا، بصارت کو کہاں استعمال کیا، بصیرت کو کہاں استعمال کیا. ہم تجھ سے سوال کریں گے. اس آیت میں لفظ سماعت پر درس دے رہے تھے بلا تشبیہ میرے پانچویں امام. درس دے رہے تھے تفسیر قرآن، اور اس آیت پر درس دے رہے تھے ان السمع. سماعت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انسان نے قوہ سماعت کو کہاں کہاں استعمال کیا. غیبت سننے میں، غیبت تہمت سننے میں، الزام سننے میں، یا مثلا گانے سننے میں، غرض اس کو کہاں استعمال کیا. بیچارہ ایک سیدھا سادہ تازہ ایک عرب آ کے درس میں بیٹھا ہوا. جب حضرت نے شدت گفتگو کو اس منزل تک پہنچائی کہ کان سے جو صدا سنی جاتی ہے، اگر اس صدا میں لذت ہے اور لذت محسوس کرے تو یہ زنا کی پہلی منزل ہے. تو اب یہ کھول کھول کے آج پڑھنا مجھے، چونکہ مجھے سخت روایتیں پیش کرنی ہیں. آیا تو روایت میں میری
میری مرضی نہیں چلے گی. ہاں نہ دکھانے کی صورت میں آپ کے جوتے اور بیرا منہ یہ طے ہے، مگر یہ مستند روایات الحمدللہ موجود ہیں. کیا ضرورت ہے ہمیں پڑھنے؟ 110 جلدیں بہار کی کون سی چیز نہیں ہے اس میں جو میں اپنی طرف سے پڑھوں؟ کیوں پڑھوں میں؟ بہرحال حضرت سماعت پر گفتگو فرما رہے تھے، وہ عرب کھڑے ہوئے. باب غنا اب نکال کے رکھتا ہوں تاکہ کوئی کہے تو فوراً پڑھ کے سنا دوں. یہ باب غنا 16ویں نمبر پر گناہان کبیرہ میں 16واں گناہ گانے سننا، گانے گانا، گانے بجانا. 16واں گناہ 40 گناہوں میں 16ویں نمبر پر غنا ہے، گانے. اب وہ جب یہ یہاں تک پہنچے کوہ سماعت کے اوپر تو یہ کھڑے ہو گئے، یہ کانپنے لگے، کھڑے ہو گئے. فرزند رسول روتے ہوئے، میرے گھر میں گانے نہیں ہوتے. وہ اور کیجئے گا کتنا سادہ انسان تھا یہ. ہم آپ ہوتے تو چلے جاتے، ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں بس. اب انہوں نے کہا فرزند رسول میرے گھر میں گانے نہیں ہوتے. ظاہر ہے اس زمانے میں نہ ٹی وی، نہ ٹیپ ریکارڈ، نہ ریڈیو، یہ چیزیں نہیں تھی، مگر اس سے بدتر چیزیں تھی. کیا؟ جو صاحب حیثیت تھا وہ کنیزوں کو خریدتا تھا. یہاں تصویر دیکھ کے آدمی گمراہ ہو جاتا، وہاں تو تصویر کے بجائے مجسم باقاعدہ گھروں کے اندر لڑکیوں سے ڈانس کراتے تھے، گانے بجاتے تھے. پوری تفصیل ہے. اس نے کہا میرے گھر میں گانے نہیں بجتے، ڈانس نہیں ہوتا. میرے بیت الخلا کی دیوار ہمسائے کے گھر سے ملی ہوئی ہے. جب میں بیت الخلا رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو ہمسائے کے گھر میں گانے گاتی ہیں اور ڈانس ہوتا. مجھے لطف آتا بیت الخلا میں بیٹھ کے سنتا ہوں. کتنا سادہ یہ بیچارہ، واقعی اس کی سادگی کو دیکھیے. میں یعنی صاف طور سے کہہ رہا، کوئی پوشیدہ نہیں، چھپایا نہیں، احساس بھی نہیں کہ معصوم کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں. بیچارے سیدھے سادھ کہا. میں صاف بات یہ ہے فرزند رسول مجھے لطف آتا ہے، میں بیت الخلا میں سکون سے بیٹھ کے سنتا ہوں. تو کیا میں بھی اس جرم میں شریک ہوں؟ تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا تو کتنا سادہ ہے. گفتگو ہی سماعت پر ہو رہی ہے، ابھی تو بصارت پر ہم آئے بھی نہیں. یہ بات ہی سننے کے اوپر ہو رہی ہے، تو کہاں پر ہے؟ میری گفتگو تو نے نہیں سنی، سننے والے کا عذاب میں بیان کر رہا تھا. ورنہ صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد النظر معصوم کے جملے یہ باب غنا النظر سہم من سہام ابلیس. انسان کی یہ نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. جب ہدف پر لگ جائے تو خود بھی پاش پاش ہو جاتا ہے، ہدف کو بھی پاش پاش کر دیتا ہے. خود پاش پاش ہونے سے مراد اس کا بھی دین گیا، اس کا بھی. کامیاب ہو گئے تو 3 راستے ہیں. کیا؟ یا تو صحیح راستہ اختیار کر کے شادی کرتے ہیں، والدین کو راضی کر کے جائز راستہ اختیار کیا. اور اگر والدین ناراض ہوئے تو اکثر جنگ میں ایک صفحہ آتا ہے اغوا، وہ ڈوب کے مرنا، یعنی جا کے چھلانگ لگانا، زہر کھا کے مرنے کے اوپر. اس میں لکھتے ہیں کہ آج کتنے کیپٹن میں ڈوب پڑے. اب اگر یہ نظر جا کے جہاں ٹک جائے اور اس نظر نے اپنا کام کر دیا، ادھر کی نظر بھی لگی، تو پھر 2 صورتیں. انسانی فطرت سے انکار بہت مشکل ہے. خدا نے اس فطرت کے پیش نظر تاکہ وہاں جا کے انسان میں حیوانیت نہ آئے بنیاد کو روکا ہے. تاکہ بنیاد میں نے شروع میں عرض کیا، اسلام بنیاد سے کاٹنے کے قائل ہے. اور جٹ پکڑ لے، گناہ اوپر ہو جائے، سمندر یہاں تک آ جائے، اب ہم تیر کے نکلنے کی کوشش کریں. نکل سکتا ہے، توبہ کی گنجائش رکھیے، تب بھی آخر تک رکھیے. مگر اسلام اس کا قائل ہی نہیں ہے ابتدائی طور پر کہ جب یہاں تک پہنچے تب آپ کوشش کریں. نہیں، وہ بنیاد سے ختم کرنا چاہتا برائی کو. اس بنا پر خاتون کے لیے تعلیم فرض ہے، مگر راستے مختلف رکھے. کس کے لیے؟ اے خاتون تو حاصل کر خدیجہ کبریٰ سے، آجا تو پیغمبر خدا سے، تو حاصل کر علی مرتضیٰ سے، تو آجا فاطمہ زہرا سے، تو زینب کبریٰ سے حاصل کر، تو حسن مجتبیٰ سے. دروازے مختلف رکھے، فطری تقاضے کہیں تصادم کی صورت اختیار نہ کرنے پائے. اگر تصادم کی صورت اختیار کر گئے تو دونوں میں حیوانیت ابھر آئے گی، انسانیت مٹ جائے گی. آج انسانیت پامال ہے کس بنیاد پر؟ اس نظام تعلیم کی بنیاد پر. اس حقیقت سے انکار ناقابل انکار ہے. یہ حقیقت یہ ہمیں سوچنا سمجھنا ہے. ہاں، بنیادی طور پر اگر میں حجاب کی تربیت دوں، بنیادی طور پر میں پردے کی تربیت دوں، بچی جب ہے اس وقت سے پردے، دیکھنے والے کو کیا پتا، اس کی نگاہ جو ٹکرائے گی تو حجاب سے ٹکرائے گی، چہرے سے نہیں. اس بنا پر
خاتون کی عظمت کی حفاظت کی خاطر حجاب فرض قرار دیا، نہ اس کو گھر میں قیدی کی حیثیت سے بند کرنے کی خاطر، نہیں، اصول علم کے دروازے کھول دیے، چلی جا، مگر ایسی منزل میں نہ جانا جہاں تمہاری عظمت پامال ہو۔ غلط ہے کیا؟ نہیں غلط ہے، یہ عین عقل ہے، یہ عین فطرت ہے جو تقاضا کیا ہے۔ یہ علم حاصل کر لے، تجارت کر لے، چلی جا چین، چلی جا امریکہ، پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا، مگر کسی منزل پر تیری عصمت پامال نہ ہونے پائے۔ بس غلط نہیں ہے یہ تقاضا، قطعاً غلط نہیں ہے۔ چلیے آگے۔ یہ تو گانے کے اوپر زیادہ زور بھی نہیں دوں گا، اتنا کافی ہے کہ معصوم نے جو ارشاد فرمایا، جب یہ کانپا، اس نے کہا فرزند رسول کیا توبہ کی گنجائش ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں توبہ کی گنجائش ہے۔ یہ اب جو جملہ قابل غور ہے وہی توبہ کی گنجائش ہے۔ فرزند رسول کیسے توبہ کروں؟ جا کے تو غسل کر، غسل جنابت کی نیت سے تو جا کے غسل کر، آ کے توبہ کی نماز پڑھ لے، توبہ کی دعا پڑھ لے، پھر میرے پاس آ جائے۔ یاد رکھ لیجئے، نگاہ، سماعت، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان گمراہی کی طرف بڑھتا۔ خیر اب آگے چلیے۔ وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفُصَّاقِ وَاسْتُمِعَ مِنْهُمْ، دن بھر محنت کر کے تھکے ہوئے آئے تھے، اب جو لیٹے، اولاد اس معاشرے میں باپ کے چہرے کی طرف تڑپتے، خیر یہاں نہیں پتا، یہاں شاید نہ تڑپے، ہمارے مشرقی شرق میں تو اولاد ابھی محبت ہے، ان کے دلوں میں والدین کی عظمت ذرا تھوڑی سی ہے، وہاں تڑپتی ہے، باپ کی صورت صبح سے شام تک نہیں دیکھتی ہے، اور شام کو والد جب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے اور لیٹے ہوئے کہتے ہیں ذرا ٹی وی کھول کے دیکھ رہے ہیں، عین اس وقت جب وہ معصوم بچے بابا کہہ کر آئے اور تھپڑ مارا، چلو تم نے ڈسٹرب کیا، اس صورت میں بچے خود اس معصوم کے ذہن پر کیا گزرے گی؟ میں باپ کے لیے تڑپ کے آ رہا ہوں اور مجھے مار کے ہٹا رہے ہیں، خیر کائے کے لیے؟ یعنی وہ سماعت اور باپ اور اس صدا کے بیچ میں معصوم بچہ حائل ہوا۔ وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفُصَّاقِ وَاسْتُمِعَ مِنْهُمْ وَتَشَبَّهَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، میرے قائم کی علامات میں سے ایک علامت یہ کہ خواتین مردوں کے مشابہ ہوں گی۔ وَتَشَبَّهَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، خواتین مردوں کے مشابہ ہوں گی۔ وَالرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، اور مرد پلٹ کر کیا بنیں گے؟ بولیں خواتین، امیر المومنین کا جملہ، میرا آپ کا نہیں۔ وَتَشَبَّهَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، خواتین مردوں کے مشابہ ہوں گی۔ وَالرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، مرد پلٹ کے خواتین کے مشابہ ہوں گے۔ اب خاتون کا ہم یہاں پر چونکہ ابھی ہم اس منزل پر نہیں ہیں تاکہ ہم کھل کے گفتگو کریں، اخلاقی وجہ شبہ جو ادبیات سے واقف ہیں، شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، پتہ ہے وجہ شبہ کی دو قسمیں، داخلی، اوصاف داخلی کی بنا پر یا اوصاف خارجی کی بنا پر۔ یہاں ہم داخلی اور اخلاقی پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی ہمارا سطح ذہن اس مقام پر نہیں ہے، ورنہ سرور کائنات اسی منبر پر حیض و نفاس کے مسائل بیان کرتے تھے جہاں پر دوسرے مسائل بیان ہوتے تھے۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ خواتین کے لیے الگ ایک منبر رکھا اور وہاں جا کے حضرت تربیت دے رہے، بعینی یہی نظام تھا مسجد نبوی میں، بیچ میں پردہ تھا چٹائی کا، ادھر خواتین ادھر مرد، اسی میں مسائل بیان ہوتے تھے۔ دینی مسائل بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں، کوئی آر نہیں، کہاں جائیں گی خواتین اگر یہاں بیان ہو؟ مگر چونکہ ہمارا ماحول نہیں ہے، ہم نے ایسا بنایا نہیں ہے، اگر ان مسائل پر کھل کے گفتگو ہو تو ناراضگی تہذیب کے دائرے سے خارج سمجھا جائے گا۔ یعنی تہذیب، غیر اسلامی تہذیب کو تو ہم تہذیب سمجھتے ہیں، اسلامی تہذیب کو غرض۔ خیر اب کن کن چیزوں پر ہم روئیں؟ غرض چلیے، ہاں وَتَشَبَّهَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، خواتین مردوں کے مشابہ ہوں گی۔ ظاہری شکل و صورتی وجہ و شبہ پر جاتے ہیں۔ کیسے؟ مرد کو چاہیے کہ وہ بال چھوٹے بنائیں، اگرچہ حلیے میں دونوں روایتیں نقل کی ہیں مجلسی نے رحمت اللہ علیہ نے کہ پیغمبر کی زلفیں تھی، وہ روایت بھی، پیغمبر کے بال کٹے ہوئے تھے، وہ روایت بھی۔ اب یہاں خام خواہ سرور کائنات کے بالوں پر ہمیں نہیں لڑنا ہے، زلفیں تھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بال آپ سجا کے رکھیں، اس میں جوئیں نہ پڑیں، بس گندگی نہ ہو، یعنی صاف ستھرے ہوں۔ البتہ مسح کے وقت تیل اتنا نہ لگائیں کہ مسح ہی نہ ہونے پائے، بے شک تیل لگا سکتے ہیں، جو وہ تیل جو دماغ کے لیے صحیح ہے، نقصان دہ نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، مگر مسح کے وقت
चिकनाई से बाल को बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, चिकनाई रुकावट नहीं होनी चाहिए पानी के लिए, वरना मसा सही नहीं है। अगर चिकनाई रुकावट है तो मसा सही नहीं, और अगर मसा सही नहीं है तो वुजू बातिल है, वुजू बातिल है तो फिर नमाज गई। बाकी बेशक आप दिन भर तेल लगाएं, जितना चाहे लगाएं, पूरे बदन पर लगाएं, कोई मना नहीं। अब चलिए वतशब्बह निसा बिर्रिजाल, खवातीन मर्दों के मुशाबह, कैसे? बाल काट के छोटे करके। मर्द के ऊपर हिजाब वाजिब, यानी बोरका वाजिब नहीं है, हिजाब डाले वाजिब नहीं, वरना मसला हो जाएगा। इस्लाम अगर मर्द के लिए भी कहे तू हिजाब पहन के चला जा, नहीं पता चलेगा खातून जा रहे मर्द जा रहा नहीं। हाँ, सूरह मुबारक नूर में ये जरूर इरशाद फरमाया, क़ुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू अब्सार, ऐ मेरे हबीब मोमिन से कह दीजिए अपनी निगाहों को बंद नीचे कर ले, नीचे कर ले। अब बंद करके ना चले, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे। नीचे कर ले। पहली नजर, मैंने आज किया, पहली नजर में मजबूर है इंसान, मगर अब जब पड़ी तो अब जम के रह गई। अब जो जम के रह गई तो 1 2 3 4 लुमा में शहीद अव्वल ने, शरह लुमा में शहीद सानी ने बाकायदा उनको गिना, और गिन का आखिरी मंजिल पर हद जिना को मुअय्यन किया। सिर्फ निगाह, इसलिए कि मासूम ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि नजर सामुन मिन सहाम इब्लीस। हकीकत ये है, इब्तिदा निगाह से होती है या कान से, या तो आवाज सुन के आदमी आशिक हो जाता है। मसलन अंधा नाबीना तजुर्बा किया गया कि नाबीना भी कोई किसी पर आशिक होता है या नहीं, तो हाँ आशिक हुआ सदा सुनकर, ये कान का मसला था। अगर वो या तो निगाह की बिना पर, पता है ये असबाब जाहिरी है, इनमें कोई यानी खामखा हम इसको तहजीब के खिलाफ समझ के इन बातों को सर्फ नजर करें उस शख्स की मानन जिसकी नमाज हर रोज कदा होती थी, आंख बंद करके अदा की नियत से नमाज पढ़े। सूरज तुलू हो चुका, अदा की नियत से अदा नहीं होगी, वो कदा हो गई, तो मसला ये। खैर, वतशब्बह निसा बिर्रिजाल, खवातीन मर्दों के मुशाबिह, अखलाक में, चलने में, क्योंकि कुरान ने कहा था अर्रिजाल क़वामुन अला निसा, यहाँ तो उल्टा हो गया, अन्निसा काइमात अला रिजाल, यानी उल्टा खातून मर्द पर हाकिम बन गई। मसला खैर ये तो मसाले ऐसे हैं कि जिन पर तफसीली गुफ्तगू से क्या होगा, बजाय बढ़ने के मामले बिगड़ जाएगा, जाके घर में मुनाजरे शुरू हो जाएंगे, फिर बिगड़ जाएंगे। ये मसला अपनी जगह पर, मगर खातून और मर्द के हुदूद मुअय्यन किए, अपने अपने हुदूद पे रहना चाहिए, जो कल की गुफ्तगू में भी मैंने अर्ज किया। अब शबह क्या है, मर्द बनना क्या है, उठने में, बैठने में, गुफ्तगू में, खाने में, अंदाजे तर्ज जिंदगी में मर्द बनना। मर्द कह रहे हैं नहीं आप हिजाब करें, खातून की मैं नहीं करूंगी, क्यों नहीं करेंगी भाई? तो कुरान सूरह मुबारक नूर आयत ने वाज़ेह तौर पर इस्तिस्ना किया, इनके सामने ये हिस्से दिखा सकती है कुरान ने सूरह मुबारक नूर। बाकी यहां तक नजाकत है कि वो कड़े जो अरब खवातीन पहन के जाती थी, अमीर अल-मोमिनीन तशरीफ फरमाते, कोफे का वाक़या आपके सामने, चंद असाब बैठे हुए थे जिनमें एक खवारिज में से भी एक शख्स बैठा हुआ था, कुएं से खातून पानी निकालने के लिए आए, तो आपके सामने जो खारजी बैठा था उसने निगाह छुपा कर यूं देखा, नाच बलागा, हाँ यूं जब देखा तो हजरत की नजर इस पर पड़ी। जैसे हजरत की नजर पड़ी तो हजरत ने टोका और फौरन खुतबा दिया। खुतबा दिया तो इसने कहा या अली आप कैसे हैं, देखने भी नहीं देते। मसला देखने का नहीं है, मसला लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का जिसकी गरज से देखा जा रहा। तो ये मसला संगीन तरीन मसला ही है। और तशब्बह निसा बिर्रिजाल, खातून मर्द के मुशाबे हो गए। अब खामखा बेचारी खातून ही पर जोर देते रहे, आइए अब मर्द पर। और रिजाल बिन्निसा, मर्द पलट के खातून के मुशाबे हो जाएंगे। अब आप सलवात पढ़े, मैं मर्द के ऊपर ये मैं नहीं कहता अपनी तरफ से एक लफ्ज भी। अब आप तैयार रहिएगा। फरारी अली का मानने वाला नहीं है, इसलिए आप फरार ना करें, बिल्कुल तैयार हैं ज़हनी तौर पर। मेरे जुमले नहीं, मैं कह दूंगा तो नाराज हो, अमीर मोमिन के जुमले दोहराऊंगा, नाराज होकर कहाँ जाएंगे, जाना कहाँ आपको। बहरहाल हजरत के पास फुरात इब्न अखनफ, जो हजरत के असाब में से मुखलिस सहाबी थे, बल्कि गोया घर के अफराद में उनका शुमार होता था,
یہ حضرت کے پاس بھاگتے ہوئے باہر سے آئے. حضرت ابھی محراب مسجد میں تھے. یا امیر المومنین، جہاں سے واقعہ عرض کر رہا ہوں یہ منتہی الاعمال جس کے اکثر و بیشتر حوالے سے میں گفتگو کرتا رہا ہوں، شیخ عباس قمی کی کتاب رحمت اللہ علیہ، جو آج ہر شیعہ کے گھر میں مفاتیح کی صورت میں بستے ہیں. مقدس عالم دین بہارا. یا امیر المومنین، کوفے کی مارکیٹ میں حرام مچھلیاں بیچی جا رہی ہیں. حضرت نے فرمایا ہاں میری حکومت اور حرام مچھلی بیچی جا رہی ہے، لوگوں کو حرام کھلایا جا رہا. جا کے فرات جا کے میرے گھر سے کوڑا لے کے آئے. حضرت اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کے چلے مارکیٹ کی طرف. مارکیٹ پہنچے تو ظاہر ہے کہ نظام عدل ہے. اے لوگوں، تمہارے اس اقتدار کی حیثیت میری نگاہ میں بکری کی ناک سے بہنے والے پانی سے کم تر ہے. نظام عدل کے نفاذ کی خاطر میں نے لیا ہے، ورنہ میں نہیں لیتا. یعنی کہ جملے ظاہر ہے کہ اقتدار لیا. کیا تشبیہ دی ہے نصر اللہ؟ بکری کے ناک سے بہنے والی پانی کی کہیں کوئی قیمت ہے؟ یہ کوئی علاج ہے، دوا نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں گناتی ہے. حضرت اس کی تشبیہ، عجیب تشبیہ ہے. بکری کے ناک سے بہنے والے پانی کی قیمت سے کم تر ہے اس اقتدار کی قیمت جو میں نے سنبھالا. اگر مجھ سے نہیں، اگر علماء سے خدا عہد و پیمان نہ لیتا کہ اقتدار ملتے وقت تم نے لیا کیوں نہیں، میرے نظام عدل کو نافذ کرنے کی خاطر تمہیں نہ لیتا. اس عہد کی خاطر میں نے لیا. تو اس عہد کی خاطر اس کے فرزند نے بھی اقتدار کو لیا تھا. پوری مملکت کو اپنے ہاتھ میں لیا، مگر خدا کی قسم اس فرزند کے آج تک پورے ایران میں گھر نہیں ہے، ذاتی گھر نہیں. سبحان اللہ. کرائے کے فلیٹ میں زندگی بسر کر کے گیا اس کا فرزند. وہ صرف نظام علی کو کائنات کے سامنے دکھانا چاہتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھر نہیں ہے، گھر بخدا نہ نجف میں گھر تھا. گھر چھوڑیے، سواری کے لیے گاڑی نہیں. واللہ العظیم عصمت زہرا مرضیہ صلی اللہ علیہ کی قسم سامنے کا واقعہ ہے. کویت سے 40,000 دینار سن 70 میں 40,000 دینار کویتی کی بڑی قدر تھی. سن 70 میں لا کے ایرانی تاجر نے رکھ دیا. علماء بیٹھے ہوئے تھے، روتا ہوا میں نے منت مانی ہے. آقا نے کہا کیا منت مانی؟ آقا میں نے منت مانی کہ ان دینار پر آپ کے لیے گاڑی خریدوں. رونے لگے آقا، سب رونے لگے. کہا کیا مجھے آخرت کے دن میدان محشر میں حساب دلانا چاہتے ہو؟ 40,000 طلبہ امیر المومنین کے دروازے پر پڑھتے ہیں اور ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ کیا سب کے پاس 40,000 دینار کی گاڑی ہے جو میں بھی لے لوں؟ کہا فلاں مجتہد کی ہے، فلاں مجتہد کی ہے. یہ دلیل نہیں ہے. وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں. میں ضعیف نہیں ہوں. میں یہاں سے حرم جاتا ہوں، گاڑی کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں سے مسجد درس دینے جاتا ہوں، گاڑی کی ضرورت نہیں ہے. میں ہاتھ میں عصا بھی نہیں لی ہے، میری کمر جھکی نہیں ہے. میں 40,000 دینار کی گاڑی گھر کے دروازے پر کھڑی کر کے آخرت کے دن کیا جواب دوں گا؟ یہ 40,000 دینار اس شرط پر میں تجھ سے قبول کرتا ہوں، تو مجھے دے دے، میں نجف کے طلبہ میں تقسیم کروں گا. بیک وقت حرم امیر المومنین میں 40,000 ہاتھ تیرے لیے دعا کریں. پھر یہ رویا، قدموں پر گرا، 40,000 دینار وہی رکھے. پر یہ فرزند زہرا و علی کیا چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا، مگر گئے تو بیٹے کو یہ وصیت کر کے گئے، خبردار میری روح بھی تجھے آگ کر دے گی اگر میری شہرت پر تو نے زندگی بسر کی. اللہ اکبر. چلیے. وعلت اصوات الفساق واسلم منهم وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. مرد خواتین مردوں کے مشابہ ہوں گے، مرد پلٹ کے خواتین کے مشابہ ہوں گے. گئے حضرت جب مارکیٹ میں گئے، دکانداروں کو بلا کے، ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں ذرا سا واقع رونما ہوتا ہے تو جو مسجد میں نہیں آتا وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. تو مارکیٹ کا معاملہ ہم سب جانتے ہیں. جیسے ہی پتا چلا کہ علی کوڑا لے کر آئے ہیں، امیر المومنین کوڑا لے کر آئے ہیں، خود حضرت کوڑے مار رہے ہیں. ایک جم غفیر تا حد نظر مجمع. اب حضرت نے ان حرام مچھلی بیچنے والے دکانداروں کو کوڑے لگائے اور تا حد نظر مجمع. بیچو گے تم آئندہ؟ کیا مجال ہے جو کہیں کہ آپ بیچیں گے؟ خیر. اور اس کے بعد حضرت نے اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خطبہ دیا جس میں تمام اصول تجارت بیان فرمائے کہ کون سی تجارت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے، جائز ہے تو کیوں جائز ہے.
رزق کی دو قسمیں ہیں، رزق و رزقانی، رزق یطلبک و رزق تطلبہ، ایک رزق ہو جسے تو طلب کرتا ہے، ایک رزق ہو جسے جو تجھے طلب کرتا ہے. ایک تفصیلی گفتگو کی. اس کے بعد اپنے اس موضوع سے ہٹ کر دو جملے ارشاد فرمائے. وہ جملہ آپ سنیے گا، میں نہیں کہوں گا، شیخ عباس قمی کی زبانی عرض کروں گا. دو جملے فرمائے حضرت نے، یا جند بنی مروان و یا جند بنی امیہ، اے بنی مروان کی فوج، اے بنی امیہ کی فوج. یہ فرات جو سامنے بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہا یا امیر المومنین، یہ آپ ہی کی فوج ہے، کل جنگ صفین سے پلٹ کے واپس آئی، یہ بنی مروان بنی امیہ کی فوج کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا فرات، کسی قوم کا تعلق ظاہری قربت سے ہم سے نہیں ہو سکتا. اگر کوئی قوم مشرق میں رہتی ہے، اس کی سیرت علی سے ملتی ہے تو وہ میرے قریب ہے. اگر کوئی قوم یہاں رہتی ہے، اس کی سیرت مجھ سے نہیں ملتی ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. کہا مولا اب بھی میں نہیں سمجھا. اے فرات، سامنے ان دو افراد کو دیکھ کے میں یہ خطبہ دے رہا ہوں. مولا کیا مطلب؟ یعنی یہ مطلب، مقصد یہ ہے کہ جو شخص داڑھی کو صاف کر کے مونچھوں کو رکھے، اس کا تعلق مجھ سے اور میری اولاد سے ہرگز نہیں ہے. کہا فرات نے مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس فرض الہی کو مٹانے کی ابتدا معاویہ نے کی، جو سیرت معاویہ پر عمل کرے اس کا مجھ سے کیا واسطہ. یہ کتاب جھوٹے پر لعنت، یہ کتاب ناگوار نہ گزرے آپ کا. اتنی سی اگرچہ اس میں اب اس میں تقریباً 30 روایتیں اس موضوع پر دی. 30 روایتیں نہیں چاہتا میں آپ کو خواہ زحمت دوں. کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میرے مولا آقا مجھ سے ناراض ہیں؟ کافی ہے نا. ایک مومن کے لیے یہ کافی ہے. اس کے لیے معلوم ہو گیا کہ داڑھی موننے سے امیر المومنین ناراض ہے، بے حد ناراض. کیا یہی کافی نہیں ہے؟ ایک علی کے ماننے والے کے لیے یہی کافی ہے. نہیں ضروری ہے کہ میں وہ سخت ترین روایات پڑھ کے سنا. نہیں، اس سے سخت تو کسی مومن کے لیے ہونی بھی نہیں چاہیے کہ میرے آقا کہتے ہیں کہ اس کا مجھ سے کیا واسطہ ہے. بس وَتَشَبَّهَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، خوبصورت بنتے ہیں؟ نہیں. آدم نے خوبصورتی کی دعا کی تھی. مجلسی کی کتاب اردو میں ترجمہ ہو چکا، شاید انگلش میں بھی ہے، حیات القلوب. انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہوا سن 1800 میں کسی نے ٹرانسلیٹ کیا. نیو یارک میں میں نے کہیں دیکھا ہے. اردو میں وہ طبع ہو چکی ہے. فارسی اور عربی میں تو خیر میں نے پڑھی ہی تھی. اس میں باقاعدہ ہر شے کی علت کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں اس کی علت، علل الشرائع، شیخ صدوق ابن بابوی علیہ رحمہ کی کتاب، آج سے 1150 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب، جس میں اسلام سے متعلق آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب محفوظ ہے. معصوم کی زبان اقدس سے جواب محفوظ ہے اس کتاب میں، جس کا نام علل الشرائع شیخ صدوق ابن بابوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. اس میں، یہاں میں نہیں لے کے آیا، ایل اے میں میرے پاس یہ کتاب موجود ہے. میں جہاں بھی جاتا تھا ساتھ لے کے جاتا تھا. یہاں اتفاقاً میں لے کے نہیں آیا ہوں. اس کتاب میں داڑھی کی علت کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے. اب چونکہ اتنی دیر میں نے لگائی، نہیں چاہتا مزید دیر لگا لوں. اتنی سی گفتگو ختم کہ داڑھی، حضرت آدم جب سے جنت سے نکلے ہیں تو یہ مسائل پیدا کر کے گئے. اب کیا کرنا؟ آپ بھگتے ہیں، ہم سب بھگتے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک ایسے برسبیل تذکرہ میں نے جملہ کہا، ورنہ ایسا نہیں ہے. حضرت آدم نے دعا کی. حیات القلوب مجلسی کی کتاب اردو میں، علل الشرائع شیخ صدوق ابن بابوی کی کتاب، فرماتے ہیں دعا کی میرے معبود میرے حسن میں اضافہ فرما. سجدے میں رو رہے تھے. جب سر اٹھایا تو آواز آئی ہم نے تجھے حسن دے دیا. آئینہ تو تھا نہیں جو چہرہ دیکھتے اور پانی میں دیکھتے تھے، مگر جب چہرے پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا داڑھی آ گیا. یہ کیا حسن؟ کہا حسن ذرا جا کے تو دیکھو کتنے حسین بن گئے. روایت کے مطابق حسن میں اضافے کی خاطر دی گئی ہے، داڑھی بد حسنی کے لیے نہیں دی گئی. اور دوسرے جو میڈیکلی اس کے اسباب بتائے ہیں صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے ایک حکیم کو منصور دیوانقی نے اپنے دربار میں اپنے ذاتی حکیم کے طور پر بلایا تھا. اس سے میرے امام کا مناظرہ کیا، حضرت نے اس سے کچھ سوالات کیے تھے. اس نے بڑا کائنات کل میں اپنے آپ سے بڑا کوئی حکیم جانتا نہیں تھا، تو اس کے غرور کو مٹانے کی خاطر حضرت نے کچھ سوالات کیے تھے. ان میں صرف سوال یہی تھا کہ یہاں بال کیوں اگتے ہیں، نہ اگے تو کیا نقصان ہے، اگنے میں فائدہ کیا ہے. وہ تفصیلات، وہ فائدہ، وہ نقصان اپنی جگہ پر. یہ بس سمجھ لیجئے داڑھی موننے سے آپ کے جو گئے ہوئے دن ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ گزر گئے، وہ واپس نہیں آ سکتے.
آپ اگر یہ سمجھے کہ بچہ بن کے سامنے آ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں. آپ یہ سمجھے کہ خوبصورت بن کے سامنے، یہ بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. آپ اگر بعض جوان پہلے میں، ہاں یہاں مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے یہاں شاید بے خبر تھے، بقول مرحوم غلام عسکری رحمت اللہ علیہ کے فرماتے تھے ہماری قوم بے خبر ہے بے عمل نہیں. حقیقت ہے، مرحوم نے یہ جملہ رضویہ میں کراچی میں مجلس کے دوران کہا، ہماری قوم بے خبر ہے بے عمل نہیں. دلیل ان کی یہ تھی کہ ایک جوان صبح سے شام تک یا حسین کہہ کے جسم کا پورا خون راہ حسین میں دیتا. اگر اس جوان کو بیٹھ کے سمجھایا جائے جوان پھر سے میرے آقا کا یہ تقاضا ہے، تو جو خون دینے میں کبھی بخل نہیں کرتا، کیا یہ تقاضا پورا نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، اسے پتہ نہیں. تو یہ واقعا ان کا جملہ صحیح تھا. جب میں خون دینے کے لیے تیار ہوں میرے آقا کی راہ میں، تو یہ اگر میرے آقا اپنی خوشنودی کے لیے چاہتے میں داڑھی رکھوں تو کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی قیمت نہیں جاتی ہے، بلکہ جو پیسہ جاتا ہے وہ بھی بچ جائے گا، وہ بھی رہ جائے گا بلیٹ خریدنے میں وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو اب وَتَشَبَّهَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، اس پر آخر میں دو جملے میں مسائل کا عرض کروں گا. وَالرِّجَالُ وَتَفَقَّهُ وَرَكِبُوا ذَوَاتَ الْفُرُوجِ السُّرُوجِ، ایسی سواریوں پر سوار ہوں گے میرے قائم کے ظہور کے قریب ترین معاشرے میں، جن کے آگے بھی روشنی ہوگی پیچھے بھی روشنی ہوگی، چراغ، اور اندر زندگی کی ضروریات سے مزین ہوں گے. ایسی سواریوں پر لوگ سوار ہو کر سفر کریں گے. وَتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم دین لوگ حاصل کریں گے دین کے لیے نہیں، غیر دین کے لیے. میں علم دین حاصل کیا کئی کے لیے؟ پیسے، ڈالر آئیں. ایک تقریر کے ذمہ دار تقریر کی، مرنے والے مرے، جن کے گھر جلے جلے، مجھے 2-3 معتقدین ہوں گے جو مجھے بچا لیں گے. میرے پیسے بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ. مرنے والے مر رہے، کر رہے، خیر. وَتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کو مٹتے ہوئے بچانے کی خاطر سرور کائنات کے آل پاک کی قربانیوں کے پیش نظر علم دین حاصل نہیں کریں گے. اگر علم دین حاصل کریں گے تو کائے کے لیے؟ ذریعہ معاش بنانے کے لیے. لغیر الدین، سرخ نوٹوں کے لیے. سرخ نوٹ پاکستان میں ہوتے ہیں، یہاں تو سبز نوٹ ہوتے ہیں. سبز نوٹوں کے لیے نوٹ، لغیر الدین، اصول دنیا کے لیے. کیا ضرورت کیا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح. آپ کو بھی رغبت دلاؤ علم دین کی. ضرورت کیا ہے؟ آپ مسلسل سال بھر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کبھی آفیسر ٹوکتا ہے، کبھی ملازمت کے جانے کا خطرہ. نہ یہاں ملازمت جانے کا خطرہ، نہ کسی کے ٹوکنے کا خطرہ. رٹیے کتابیں خرید کے دعویدار تقریر کیجئے، اور پھر 1 سال کے بعد آپ سیکریٹری بٹھائیے. آپ کو خود گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے، چل جائے گا معاملہ. بس وَتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الدِّينِ فَإِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَاتِ، جب کسی معاشرے میں یہ واقعات رونما ہوں تو اب مولا فرماتے ہیں فَتَوَقَّوْا عِنْدَ ذَلِكَ، بس اس وقت شب و روز منتظر رہو، توقع رکھو کی چیز کی؟ حجت خدا کی فضیلت میں ایک جملہ فرمایا حضرت نے، فَتَوَقَّوْا عِنْدَ ذَلِكَ ظُهُورَ مُتَكَلِّمِ مُوسَىٰ مِنَ الشَّجَرَةِ عَلَى الطُّورِ. سنا ہے موسیٰ اپنے عمران کے ساتھ درخت سے گفتگو ہوتی تھی، درخت سے باتیں. کیا خدا حلول کرتا؟ حلول نہیں کرتا. اب یہاں میرے آقا نے بتایا موسیٰ اپنے عمران کے ساتھ درخت سے جو صدا آتی تھی، یہ آخر میں آنے والے حجت خدا کی صدا تھی. یہ حجت خدا تھے جو موسیٰ کلیم سے خدا کی صدا بن کر گفتگو کرتے تھے. ان کے ظہور کی توقع رکھو. اب یہ بتائیے کون سا واقعہ رونما نہیں ہوا جس کے ہم آپ منتظر ہیں؟ صرف 5 چیزیں نہیں ہوئی، صرف 5 چیزیں جو حتمی ہیں نہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوئی. اب وہ کیا ہے؟ تجسس ہے. تو اب یہی ہوتا نا، ہر فن ہر ہنر والا اپنے ہنر میں پھنساتا آدمی کو تاکہ مسلسل آئے. تو اب وہ 5 چیزیں کون سی آپ خود معلوم کیجئے، آپ دوبارہ بلا لیجئے. اب یہاں دیر ہو گئی اس لیے، ورنہ بلانے کی توقع نہیں ہے، دیر ہو گئی. غرض اب آپ بتائیں ان علامات میں سے کون سی علامتیں جو رہ گئی؟ کوئی رہ گئی ہے؟ سب مکمل پائے تکمیل کو. صرف جو حتمی اور ظہور کی علامات ہیں وہ 5. پھر دوہرا رہا وہ اپنی جگہ پر. اب وَتَشَبَّهَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، میرے آقا سید الساجدین جن واقعات پر اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ ہے، اے میری ماں، میری بہن، آپ کو زہرا کا واسطہ ہے، بے حجاب نہ چلیے. میرے آقا بیمار امام واقع شام سے واپسی کے بعد فرماتے تھے، مجھے جب
کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی بغیر حجاب کے نظر آتی ہے تو دربار شام میری آنکھوں کے سامنے ملتا ہے۔ کس بات پر روئے؟ مختار نے جب بدلہ لے لیا اور اس کے بعد فرزند رسول کی خدمت میں یا پہنچے یا کسی کو بھیجا، سوال کیا سوال کرنے والے نے، فرزند رسول اب تو رونا کم کر دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کیسے کم کر؟ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک صرف نظروں سے غائب ہوا۔ اتنے روئے کہ قرآن نے ان کے مصائب پڑھے۔ کیا یعقوب اتنے یوسف کے غم میں روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے سامنے تو میرے 18 یوسف خون میں تھے، میں کیسے رونا کم کر دوں؟ فرزند رسول، اگلا سوال عجیب سوال اور جواب اس سے عجیب تر، توجہ دیجیے گا۔ یہ رونے کے دن ہے۔ کیوں؟ زہرا مدینے سے نکلی ہو سل سفر پر، یہ رونے کے دن۔ مصائب پڑھوں تب آپ روئے نہیں۔ اب سوچے تو صحیح، کہاں ہے اس وقت زہرا کے معصوم بچے؟ کہاں ہیں؟ نکل چکے ہیں کوفے سے اب شام کی طرف۔ دوسرا سوال عجیب ترین سوال اس نے کیا، فرزند رسول سب سے زیادہ تکلیف آپ پر کہاں ہوئی؟ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ۔ الشام الشام الشام، بلکہ راوی کہتا ہے جب یہ سوال میرے آقا نے سنا، فرفع راسه الى السماء وبكى بكاء شديدا، سر اقدس کو آسمان کی طرف بلند فرمایا، فرق عیناہ من الدموع، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آنسو جب بہ رہے تھے تو حضرت نے 3 دفعہ فرمایا الشام الشام الشام۔ یہاں سوال مورخین نے بھی کیا اور جواب بھی دیا، ہم سب کا سوال۔ میرے آقا بہار کے 28ویں جز میں مجلسی نے لکھا ہے کہ جب سرور کائنات کی آل پاک مدینے سے چلی تھی تو صرف معصوم بچوں کی تعداد 48 تھے، 48۔ بابا شہید ہوئے کربلا میں، جوان شبیہ رسول جوان بھائی شہید ہوئے کربلا میں، باب الحوائج ابو الفضل عباس شہید ہوئے کربلا میں، گھر لٹا کربلا میں، خیمے جلے کربلا میں۔ میرے آقا شام میں کون سی مصیبت تھی؟ خدا کی قسم کربلا سے بھی سختر راستہ تھا۔ کیسے؟ کربلا میں جنہوں نے جنگ کر کے شہید ہوئے، مردانگی کا ہے یہ کام، مردانگی کا طریقہ یہی ہے، دشمن کو مارے اور مر جائے۔ مگر وہ معصوم بچے، وہ بے بس معصوم بچے، ایک سواری کے پیچھے 3 اور 4 بچوں کو سوار کیا، اور جب سوار کیا تھا تو 40 منزلیں طے کر دی۔ 40 منزلوں کو 20 دن میں، 40 دن کا سفر 20 دن میں طے کرایا تھا۔ جب 20 دن میں طے کرایا تھا، جہاں معصوم بچوں کے ہاتھ تھک گئے، اونٹ سے گرے، جب اونٹ سے گرے تو کوئی اٹھانے والا نہ تھا، سواری میں زہرا کے معصوم بچے پسے، جب سواری گزر گئی تو محلے والوں نے پسی ہوئی لاش کو لا کے راستے میں دفن کیا ہے۔ آپ جب کربلا کی زیارت کو جائیں تو خدا کرے آپ زیارت سے مشرف ہو کے اسی راستے سے آپ شام چلے جائیں۔ 700 میل کے راستے میں ہر 2 میل، ہر 5 میل پر ایک ننھی سی قبر۔ یہ قبریں زہرا مرضیہ کے معصوم بچوں کی ننھی سی قبریں، یہ قبریں دعوت فکر دیتی ہیں میرے اور آپ کے معصوم بچوں کی تربیت کے لیے۔ غرض اب میرے آقا سے جب سوال کیا تو کیا فرمایا؟ الشام الشام الشام، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ۔ میرے آقا سائل کو تعجب ہوا، گھر لوٹا کربلا میں، بابا شہید ہوئے کربلا میں، خیمے جلے کربلا میں، شام میں وہ کون سی مصیبت تھی؟ اور پھر یہ کہ بچے 46 معصوم بچے کربلا سے شام چلے تھے، اور شام جا کر جب شہزادی نے معصوم بچوں کو گنا تھا تو 46 میں سے کتنے رہ گئے تھے؟ 13 رہ گئے، 13 رہ گئے۔ یہ زہرا کا کھلا وفا، یہ پھول کہاں مرجھا گیا؟ یہ کہاں؟ ہاں راستے میں، اب مگر راستے میں اتنی سخت منزل، میرے آقا کے دونوں بازو پسے پشت سے بندھے ہوئے، دونوں پیروں میں بیڑیاں، معصوم گرتا ہے تو اتر کے کسی کو سپرد خاک نہیں کر سکتے۔ اسی حالت میں شام تک پہنچے تو نہ میرے آقا سائل کے سوال کے جواب میں نہ تو راستے کا جواب دیتے ہیں، نہ کربلا کا نام لیتے ہیں۔ 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ الشام
الشام. اب یہاں میرے تمام عزیز و احباب سے درخواست ہے، توجہ دیں، معصوم کا جملہ، میری ماؤں سے درخواست ہے، میری بہنوں سے درخواست، میری بیٹیوں سے درخواست ہے، غور کریں معصوم نے یہ کیوں فرمایا 3 دفعہ الشام الشام الشام. سوال کیا گیا فرزند رسول گھر تو لٹا تھا کربلا میں، جواب دیا اے شخص سوال کرنے والے، جہاد احکام دین میں سے ایک حکم ہے، ہم احکام دین پر عمل کرنا مصیبت نہیں سمجھتے، وہ ہمارے لیے باعث شرف ہے، جہاد ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے. کہا آقا پھر رونا. ہاں میں روتا کس پر؟ میں روتا اس بات پر کہ جس دروازے سے دنیا نے پردے کا درس سیکھا تھا، ارے اس دروازے کی رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ گھمایا. اور جب دربار شام کے دروازے پر پہنچے، جس وقت شمر ابن ذلجوشن میرے قریب پہنچا، مجھ سے تازیانہ اٹھا کے کہا سجاد پھوپھی اماں سے کہہ دو دربار میں چلی جائیں. تو میں پھوپھی اماں کے قریب گیا، کہا پھوپھی اماں امتحان کی منزلیں چلیے. تو ایک مرتبہ میری طرف دیکھا، کہا بیٹے سجاد یہود و مجوس کے بڑے دربار میں علی کی بیٹی بغیر چادر کے کیسے جائے؟ میرے آقا نے فرمایا پھوپھی اماں یہ سب امتحان کی منزلیں ہیں، اس کو طے کر لیجئے. تو جب میری پھوپھی اماں نے دروازے دربار شام پر جا کر نجف کی طرف رک کر کے پکارا، بابا گواہ رہیے گا اب میں بغیر چادر کے دربار میں جا رہی ہوں. ہاں جب دربار میں داخل ہوئی تو بس حضرت آیت اللہ مشکینی نے ایک کتاب لکھی ہے صد الدہ حکایت کے نام سے، صد الدہ حکایت، جہاں سے جملات کر رہا ہوں. جب دربار میں خاندان رسالت داخل ہوئے تو میرے مومنین کے لیے، احباب کے لیے دعوت فکر ہے اس جملے میں. جب خاندان رسالت دربار میں داخل ہوئے تو یزید تخت سے اتر کے پوچھا یہ کون؟ کہا علی بن الحسین. کہا کیا علی کربلا میں شہید نہیں ہوئے؟ کہا وہ علی اکبر تھے. یہ علی ابن زین العابدین ہے. کہا یہ خاتون کون؟ کہا یہ ام کلثوم. کہا یہ معصوم بچی کون؟ کہا حسین کی چہیتی سکینہ. کہا یہ قمر حمیدہ خاتون کون؟ کہا زینب. جیسے ہی زینب کا نام سنا پس پردہ ہندہ بیٹھی ہوئی تھی. ہندہ چیختی ہوئی شہزادی آپ اور میرا یہ گھر، آپ کہاں سے میرے گھر آ گئی؟ ہندہ چیختی ہوئی دربار میں آ گئی. جب ہندہ چیختی ہوئی دربار میں آئی، کہا کہاں ہے میری شہزادی؟ کہاں ہے؟ کہاں عباس کی بہن؟ کہاں حسین کی بہن؟ میرے دربار میں عباس کی بہن کا کیا کام؟ علی کی بیٹی کا کیا کام؟ یہ ڈھونڈ رہی تھی. یزید نے سنیے یزید نے کہا ہندہ میں تجھے رونے سے نہیں روکتا، بے شک تو رو مگر سر پر چادر تو رکھ لے. ہندہ نے جب یہ جملہ سنا تو ہندہ نے اپنا بازو چھڑا کے کہا یزید ارے تجھے میری چادر کا خیال، رسول کی بیٹی کی چادر کا خیال نہیں، چھوڑ دے مجھے. یہ کہہ کے شہزادی کے قدموں پر گری. جب شہزادی کے قدموں پر گری تو میرے عزیزوں سنو، جب شہزادی کے قدموں پر گر کے ہندہ طرف سے رو رہی تھی تو یزید جیسا بغیرت انسان اس نے اپنی عبا اٹھائی، لے جا کے ہندہ کے سر پر ڈالا. جب یزید نے اپنی عبا ہندہ کے سر پر ڈال دی تو میرے بیمار امام نے کربلا کا رخ کیا. بابا میرے دوست پر عبا ہوتی تو میں اپنی بیٹی کے سر پر ڈالتا. دادا میرے دوست پر عبا ہوتی تو میں بیٹی کے سر پر ڈالتا. لا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا قال محمد أين منقلب. پروردگار میرے معبود تجھے واسطہ ہے خاتون جنت کی عصمت و طہارت کا، ہم ان کی مدد نہ کر سکے مگر تو ہی زہرا کی مدد کر ہماری فریاد سن لے. غربت زہرا کو اب بس ختم کر دے، آل سعود کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. میرے معبود زہرا مرضے کے ہر معصوم بچے کے روزے سونے کے بنے. اگر کسی روزے میں اگر کوئی روزہ نہیں بنا ہے، اگر دھوپ اندھیرے میں ہے تو زہرا ہے. اگر کسی قبر پر روشنی نہیں ہے تو وہ زہرا کی قبر ہے. معصوم بچوں کے بھی روزے بنے ہیں مگر زہرا کی قبر اندھیرے میں. میرے معبود کب تک خاتون جنت کے دشمنوں کو تو صفحہ ہستی سے مٹا. پروردگار سرور کائنات کی آل پاک کے دشمن، خواہ وہ صدام کی صورت میں یا وہ کسی بھی صورت میں، انہیں تو اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، جو ناقابل ہدایت ہیں انہیں تو جلد سے جلد صفحہ ہستی سے مٹا. میرے معبود جو دامنے
علی اور آل علی سے متمسک ہیں، ان کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد زہرا کے صدقے انہیں اولاد صالحہ عطا، جو بے روزگار انہیں روزی عطا، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا، جو حج و زیارات کی متمنی ان کی تمنا پوری فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار ہمیں جب تک زندہ ہیں سرور کائنات اور ان کے آل پاک کے دامن عصمت سے متمسک رکھ۔ میرے محبوب جب اس دنیا سے اٹھے تو آخری لمحے ہماری زبانوں پر علی اور آل علی کا اسم مقدس ہو، تاجر فرما ظہور حجت میں حفاظت فرما، حجت خدا کے لیے قائم شدہ حکومت اسلامی کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ محمد وآلہ الاطہار۔